عیش پرستی اور اسلام یقیناً کہیں نہ کہیں مال سے نکلنے والی تہذیب یا مال ہونے کے بعد جس طرف انسانیت بڑھتی ہے یا انسانی گروہ بڑھتے ہیں یا شخصیت کے اعتبار سے بڑھتا ہے وہ عیش پرستی، مطلب جس کو کہیں گے لگژریز آف لائف، مطلب زندگی کے اندر جو سہولتیں ہوتی ہے تو مال کے ذریعے نعمتیں آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر عیش پرستی بھی آ جاتی ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، پیسے خرچ کرنا، مہنگی چیزوں کا استعمال کرنا۔ شریعت نے یقیناً ان تمام چیزوں سے منع نہیں کیا، لیکن وہ اصل مقصد ہو جاتا زندگی جینے کا۔ مطلب اگر عیش پرستی نہ ہو تو آدمی کچھ کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ جیسے اگر کہہ دیا جائے کہ ابھی باہر جانا لیکن تھوڑی دھوپ ہے تو آدمی کہتا ہے نہیں تھوڑی دھوپ میں باہر نہیں جا سکتا ہوں، اس لیے کہ اس سے فلاں ہو سکتا ہے۔ تو مطلب ایک سستی، کاہلی، کبھی کبھار کبر، تکبر، کبھی کبھار برائی اور بہت ساری یاد رکھی چیزیں لاتا ہے، تو عیش پرستی اس کو کہیں گے۔ مطلب دنیا کے اندر غرق ہو جانا، دنیا کے اندر ڈوب جانا اور اس کے فائدوں کو حاصل کرنے کو زندگی کا مقصد سمجھنا، یہ پرابلم ہے اس کا۔ ورنہ پیسہ کمانا، پیسہ اپنے اوپر خرچ کرنا، پیسہ رشتہ دار پہ خرچ کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اسی میں اتنے انڈلج ہو جانا، اتنے غرق ہو جانا کہ زندگی کا مقصد ہی اس کو سمجھنے لگ جانا کہ عیش پرستی زندگی کا مقصد ہے، سہولتوں کو لینا، سہولتوں سے فائدہ اٹھانا، اور ذرہ برابر بھی سہولت نہ ہو تو پھر چیزوں کو چھوڑ دینا اور ترک کر دینا، یاد رکھیں۔ اور یقیناً چاہے ہم لوگ جس زمانے سے گزر رہے ہیں، اپنے آپ کو مالدار کہیں یا غریب کہیں، عیش پرستی تو تقریباً سب لوگوں میں آ چکی ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو ٹھنڈے پانی کے بغیر جی نہیں سکتے ہیں، لوگوں سے یہاں تک کہتے ہوئے میں نے سنا کہ میں تو وہاں جا بھی نہیں سکتا اگر ٹھنڈا پانی نہیں ہے تو۔ حالانکہ آپ بولیں گے مالی اعتبار سے، لیکن عیش پرستی کا اثر یہ ہوا سماج پر کہ ہر کوئی اس کا بینیفٹ کہیں نہ کہیں اٹھا رہا ہے، یاد رکھ۔ مطلب ایک آدمی غریب بھی ہے تو اس کو معلوم ہے کہ ایک لائف سٹائل کیسا ہوتا ہے، زندگی کیسے جینا چاہیے، اس کے پاس ایک تصور تو ہے کم از کم، اور جہاں موقع ملے وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ عیش پرستی یاد رکھیے یہ بہت نقصان دہ چیز ہے، یاد رکھیے یہ فائدے مند نہیں۔ آپ نعمتیں اٹھائیے، اللہ نے دیا کھائیے، اچھی اچھی چیزیں پہنیے، لیکن اس کو مقصد مت سمجھیے، اس کو پرپز آف لائف مت سمجھیے، اس کو فوکس یا ایم آف لائف مت سمجھیے۔ اور یہاں جب فوکس اور ایم آف لائف وہ بن جاتا ہے تو پھر یاد رکھیے بربادی کرنا یا بربادی کی طرف انسانیت کو اور سماج کو اور سوسائٹیز کو لے کر جاتا ہے، یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے، تو عیش پرستی کیا ہے؟ تو عیش پرستی سے مراد یہ ہے، یاد رکھیے کہ انسان دنیاوی لذتوں اور چاہتوں کا بن کر رہ جائے۔ دنیاوی لذتیں اور چاہتے، لذتیں کھانے کے اعتبار سے اور چاہتے پہننے، اوڑھنے، رہنے اور رہن سہن کے اعتبار سے بن کر رہ جائے، مطلب اس کا پرپس یہی رہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت کردہ نعمتوں کے طریقے استعمال میں حد سے بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اس کو دیے اس کے طریقوں میں حد سے زیادہ بڑھ جائے، اور جسمانی لذتوں کو پانے کے لیے اپنی تمام تر توانائی صرف کر دے، اور پھر جتنی توانائی، جتنا فوکس ہے، جتنا اپنا پاور ہے، جتنی صلاحیت ہے، جتنی سکلز ہیں، وہ سب ان سہولتوں کو پانے کے لیے انسان لگا دے۔ مطلب آخرت کے اعتبار سے میں نے کیا تیاری کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن دنیا کے اعتبار سے میں نے اتنے گھر تو بنا دیے، کیسے بنائے اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیسے ہوا مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، بس وہ ہے میرے پاس اور میرے لیے یہ کافی، یاد رکھ۔ اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس عیش پرستی کو، اس سہولت کو لینے کے لیے آدمی نہ حلال دیکھ رہا ہے، نہ حرام دیکھ رہا ہے، نہ دین دیکھ رہا ہے، نہ ایمان دیکھ رہا ہے، نہ دن دیکھ رہا ہے، نہ رات دیکھ رہا ہے، نہ دھوکہ دیکھ رہا ہے، نہ ایمان، مطلب جو بھی ہو رہا ہے بس یہ عیش پرستی، سہولت حاصل کرنے کے لیے میرا پورا سٹرگل ہے، میری پوری لائف اس میں گزر جا رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے، یاد رکھیے۔ پھر کیا ہو رہا ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ سماج میں لوگ مالدار ہو نہ ہو، لیکن جب سماج مالدار ہو جاتا ہے، دیکھیں سماج مالدار ہو تو سب مالدار نہیں ہوتے، لیکن سماج میں ایک طرح سے پیسہ فلوٹ شروع ہو جاتا جانا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذہنی طور سے تو عیش پرستی سب میں آ جاتی ہے، چاہے فزیکلی بھی حاصل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ جیسا ایک انسان ہے، اس کو کار کے بارے میں کچھ نہیں پتا، لیکن آپ اس کو آفر کریں گے چلنے کا تو پوچھیں گے اسی کار ہے کیا، نہیں تو میں نہیں آتا۔ تو گویا مال کی وجہ سے عیش پرستی کا اندازہ تو سب کو ہو گیا کہ کیسا ہونا چاہیے، اگر موقع ملے تو میں نے کیسا فائدہ اٹھانا چاہیے اس چیز کا، تو یہ سارا سماج اس میں آج کل مبتلا نظر آ رہا ہے، یاد رکھیے۔ اب عیش پرستی میں یاد رکھیے کبھی آدمی اس کو حلال سے اختیار کرتا ہے، کبھی حرام سے اختیار کرتا ہے، مطلب جو سہولتیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے کبھی وہ حلال سے کرتا ہے، مطلب ارن کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن خرچ کرنے میں پرابلم کر رہا ہے اس کا مطلب، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ حرام سے کماتا ہے اور عیش پرستی میں خرچ کرتا ہے۔ تو عیش پرستی کی جب ہم بات کریں تو انسان بغیر تمیز کے حلال و حرام اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ بات عام طور سے یہاں دیکھی جا رہی ہے، بلکہ اس چیز کی طرف ابھارا جا رہا ہے، بلکہ اس کی طرف باتیں سننے کو ملتی ہے کہ یہ باتیں کہی جا رہی ہے کہ بھائی وہ کیا ہے 1 نمبر 2 نمبر 4 نمبر وہ تمہارا معاملہ ہے، یہ چیز تو ہونا چاہیے، یہ چیز تو آنا چاہیے، پیسہ آتے رہنا چاہیے بس گھر میں، سہولتیں کم نہیں ہونا چاہیے، جیسے آج تک جیے ویسے ہم آگے بھی جیئیں گے۔ اور پھر اس کے مظہر، مطلب جہاں جہاں اظہار ہوتا ہے اس چیز کا، وہ تمام چیزیں آپ دیکھتے ہیں، کپڑوں کے اندر، کھانے پینے کے اندر، گاڑیوں کے اندر،
اور دیگر سہولتیں آج کل جو استعمال کرتے ہیں، اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ عیش پرستی کے اثرات ہمارے اوپر، ہمارے سماج پر، ہم لوگوں پر بہت زبردست انداز سے آ چکے ہیں۔ اور کئی بار بچوں کو آپ نے سنا ہوگا فلاں کام کر لو تو وہ آپ کو بول رہے ہیں، حالانکہ آپ ہی ان کے باپ ہیں، ہمارے باپ دادا نے نہیں کیے۔ عیش پرستی کا اثر ہوتا ہے کہ مطلب اس طریقے سے ہم نہیں کر سکتے، وہ محنت کرو، ارے وہ ہم نہیں کر سکتے، فلاں کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور عیش پرستی کے لیول پر، نیکسٹ لیول پر ہر آدمی جانا چاہ رہا ہے۔ مطلب ایک آدمی اگر عیش پرستی کا ایک آپ کو مظہر بتا رہا ہے، ایک کیا بولیں گے، ایک ویو بتا رہا ہے، تو آپ اس کو بولتے یہ تو کچھ بھی نہیں، اس کا اگلا میں اپنی دعوت میں بتاؤں گا تم کو عیش پرستی ہوتی کیا۔ کہ تیسرا اس سے آگے، اور سب ایک دوسرے سے دوڑ رہے ہیں کہ کون کتنا عیش پرست ہے، وہ جو ہے بتائے۔ تو بہرحال یہ بہت زیادہ جس کو ہم کہیں گے مادے کو استعمال کرنا، مادے کو کمانا، مادے کے لیے، مٹیریلزم کے لیے جینا، اور مادے کو حاصل کر کے اپنے اوپر لگانا، یہ عیش پرستی یاد رکھیں۔ اور اس میں اصل ٹارگیٹ کو بھول گئے ہم کہ اگر اللہ نے سہولت دی تو اٹھائیے آپ، لیکن نہیں ہے تو کام نہیں رکیں گا، میں کام تو کرتا چلا جاؤں گا۔ لیکن ہمارے حالت ویسے نہیں، اگر کروں گا تو ایسے کروں گا، نہیں تو میں چیز کو نہیں کروں گا، کیونکہ وہ گول جو ہے وہ عیش پرستی ہے۔ تو بہرحال اس کا بڑے نقصانات ہیں۔ آئیے آج کے اس لیکچر میں عیش پرستی کے آپ کے سامنے جو ہے 5 پوائنٹ میں یہ بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز جو ہے عیش پرستی کی مذمت قرآن نے کیسے کی ہے۔ دوسرا انشاءاللہ دیکھیں گے عیش پرستی کی مذمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقوال حدیث میں کیسے کی ہے۔ تیسرا ہم دیکھیں گے عیش پرستی کے اسباب کیا ہوتے ہیں، آدمی کیوں عیش پرست بن جاتا ہے، کیوں سہولت پسند اور اس کے لیے جینا چاہتا ہے، مطلب انہی سہولتوں کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ چوتھی چیز دیکھیں گے، یاد رکھیے عیش پرستی کی نقصانات ہم کو کیا ہو رہے ہیں یا کیا ہوتے ہیں۔ اور پانچواں انشاءاللہ دیکھیں گے عیش پرستی کے صورتیں، مروجہ صورتیں، یا آج کے زمانے میں جو صورتیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہاں کہاں یہ ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ کو ہائی لائٹ کرنے کی انشاءاللہ عزیز جو ہے کوشش کروں گا۔ چلیے آئیے اپنے پہلے نقطے اور پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہوئے عیش پرستی کی مذمت قرآن نے کی، یاد رکھیں مطلب دنیا کے مادے کو آکیپائی کرنا اور اس کے لیے سب کچھ کرنا شریعت یہ نہیں چاہتی، یاد رکھیں شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ دنیا کو حاصل کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، اتنا جتنا لمٹ میں، جتنا حلال طریقے سے ہو سکتا ہے، اس کے لیے مت بن جائیے، اس کو اپنے لیے وسیلہ اور راستہ بنا لیجئے۔ جیسے مجھے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، کیسے کر سکتا ہوں؟ مال خرچ کر کے، تو میں مال کو ذریعہ بنا رہا ہوں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا، عیش پرستی کا ذریعہ نہیں بنا رہا ہوں۔ ساتھ میں دنیا کی سہولتیں بھی اٹھا رہا ہوں، اچھی اچھی گاڑیوں میں بھی گھوم رہا ہوں، اچھے اچھے کپڑے بھی پہن رہا ہوں، اچھی چیزیں کھا رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، اس پہ بھی اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اگر یہ چیز چھین بھی جائے تو میں اللہ کا ناشکرہ نہیں بنتا ہوں، یہ چیز نہ بھی ہو تو میں اپنے کام جو زندگی کا مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آگے چلتا رہتا ہوں۔ لیکن کئی لوگوں کو دیکھا گیا اللہ دے دے تو وہ پھر اللہ کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں، ذرا برابر آزمائش آئے تو مکمل طور سے دین اور ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے پھر فائدہ کیا ہوا جب میں نے اتنا کچھ کیا، مجھے یہ تو حاصل نہیں ہوا، فلاں کو تو یہ ہو گیا، فلاں کو تو یہ ہو گیا۔ تو پھر عیش پرستی کی قرآن نے مذمت کی، یاد رکھے پہلی چیز قرآن نے جو بیان کی وہ یہ ہے کہ عیش پرستی یاد رکھے ظالموں کی صفت ہے، اور ظالموں سے مراد وہ جنہوں نے حق کا انکار کیا، ظالموں سے مراد وہ جنہوں نے حق سے تجاوز کیا، ظالموں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے جس کو ہم کہیں گے زیادتی کر لی، اگر ایمان والے بھی تھے تو زیادتی کر لی اس کے اندر۔ تو یاد رکھیے ظالموں اور کافروں کا یہ شہوت ہے، یاد رکھیے اللہ کے انکار کرنے والوں کا اور ظلم کرنے والوں کا طریقہ کار ہے وہ عیش پرستی کو پسند کرتے ہیں۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 116 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی سے مراد راحت، آرام، سکون، عیش و عشرت جو ہے دی گئی تھی اور وہ گنہگار تھے۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے، مطلب اسی کے پیچھے لگ گئے جو دنیا میں ان کو آسودگی دی گئی تھی، جو دنیا میں ان کو ریلیف دیا گیا تھا، راحت دیا گیا تھا، سکون دیا گیا تھا، چین دیا گیا تھا، یہ اسی کے اندر پڑ گئے اور وہ گنہگار تھے۔ تو گویا جو اللہ کے انکار کرنے والے لوگ تھے، جو ظالم تھے، جو کافر تھے، ان کے بارے میں ایک صفت قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ عیش پرستی میں مبتلا تھے، دنیاوی آسودگی جو ان کو دی گئی تھی اس میں مبتلا تھے۔ اب آئیے علامہ طبری رحمہ اللہ اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ بے شک گزری ہوئی ہر امت میں سے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، جانوں پہ ظلم کیا، اللہ کا انکار کیا، وہ دنیاوی لذتوں کے پیچھے پڑ گئے۔ یہاں جو آسودگی راحت کی بات ہو رہی ہے وہ دنیاوی لذت ہے، تو دنیاوی لذتوں کے پیچھے پڑ گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تکبر کیا۔ اب دیکھیے ٹارگیٹ بھول گئے، ہو لذتوں کا فائدہ اٹھاتے شکر کر کے تو ٹھیک تھا، وہ کیا کرا انہوں نے لذتوں کے پیچھے پڑ گئے اور اللہ کے حکم سے تکبر کیا، مطلب اس کو نہیں مانا، تکبر کیا اور اکڑ گئے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے۔ چلو یہ تو تھا، اب کافروں نے تو روکنا بھی شروع کر دیا، روکنے لگے، اور کلام عرب میں اسی کو عیش پرستی کہتے ہیں، اور عربوں کی زبان میں وہ کہہ رہے ہیں عیش پرستی اس کو ہی بولتے ہیں۔
کہ انسان کیا کرے کہ دنیاوی لذتوں کے لیے لگ جائے، اسی کو مقصد سمجھے دنیا میں آنے کا۔ آج ہم سب کا ٹارگٹ یاد رکھیے دنیا ہے۔ مجھے اچھے کپڑے مل گئے تو مجھے لگتا میں سکسیسفل انسان ہوگا، اچھا ہینڈسیٹ ہاتھ میں رہوں تو مجھے لگتا میں سب سے کامیاب انسان ہوں، کلاؤڈ 9 پہ چلتا ہوں، میں اوپر چل رہا ہوں، ہے نا، ٹرینڈز کے ساتھ میں چل رہا ہوں۔ اگر میں اچھے گھر میں رہتا ہوں فلاں علاقے میں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، چونکہ یہ عیش پرستی ہے، دنیاوی لذتیں میں چاہتا ہوں ہر قسم کی، اور پھر ان لذتوں کے حاصل جب کیا جاتا ہے تو اس پہ فخر بھی کرتا ہوں، پھر تکبر بھی دکھا رہا، اور باقی ساری چیزیں برائیاں بہرحال آ جاتی ہے۔ تو پہلا فرمایا یہ کافروں اور ظالموں کا طریقہ کار ہے عیش پرست۔ دوسرا فرمایا قرآن میں عیش پرستی دنیا میں ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ عیش پرستی جو ہوتا ہے دنیا میں ہلاکت کا باعث بنتی ہے، اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 11 سے لے کر 11 to 13 اللہ فرماتا ہے کہتا ہے، اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ظالم تھی، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دیا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کا جو احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے، بھاگ دوڑ نہ کرو، اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی، آسودگی آرام دی گئی تھی، عیش پرستی دی گئی تھی، دنیا دی گئی تھی جو ہے، اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹ جاؤ اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے ایک قوم تھی، اس نے ظلم کیا، اس نے تکبر کیا، اس نے کفر کیا، اس کو ہم نے دوسرے سے بدلا، لیکن پھر وہ قوم نے بھی وہی کیا جو اس سے پہلے کی قوم کرتی تھی، اور جب ان پر عذاب آیا تو اس عذاب سے بچنے کے لیے بھاگنے لگے بستیوں سے۔ اللہ نے کہا نہیں، جب دنیاوی راحتیں تم کو دی گئی تھی اور جس کے لیے تم نے زندگیاں اسی کے لیے گزار دیا، وہیں جاؤ، حساب وہیں لیا جائے گا تم سے، اور ان کو اسی جگہ اللہ نے رکھا، وہیں ان کو ہلاک کیا، اور روز قیامت ان سے سوال ہونے والا ہے۔ تو یہاں پتہ چلا دنیا میں ہلاکت کا باعث یہ دنیاوی آسودگی، عیش پرستی بنا، اور اللہ نے پھر عیش پرست لوگوں کو جنہوں نے دنیا کو ٹارگٹ بنا دیا تھا عذاب بھی دیا، تو اسی عیش پرستی کی حالت میں دیا، حالانکہ اس سے بھاگ رہے تھے، ان کو اندازہ ہو گیا تھا عذاب آ رہا ہے، اب ہم نکلتے ہیں۔ اللہ نے کہا واپس جاؤ ان گھروں کے اندر، ان بستیوں کے اندر، اس عیش پرستی کے اندر، اور اسی میں ان کو مبتلا کیا، وہیں ان کی پکڑ ہوئی۔ یاد رکھیے عیش پرستی یہ دنیا میں ہلاکت کا باعث بنتی ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت جس کو کہیں گے، یا جو شریعت نے طریقہ بتایا اس طریقے پہ اگر نہ کیا جائے، دنیا کا فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ آج ہم لوگ یہ یقیناً لیکچرز میں، درس میں، دروس میں سنتے ہیں کہ دنیا کا فائدہ اٹھانا جائز ہے، لیکن دنیا کے فائدے کے لیے ہی سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ پرابلم یہ ہے دین، ایمان، حلال، حرام، صحیح، غلط، کوئی چیز نہیں، بس اگر مجھے آرام ملتا ہے، سہولت ملتی، مال آتا ہے تو آنے دو، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے عیش پرستی۔ تیسرا یاد رکھیے عیش پرستی نہ صرف قوموں کی ہلاکت کی باعث ہوتی ہے، عیش پرستی کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کے اطراف میں رہنے والے، مطلب عیش پرست لوگوں کے اطراف میں رہنے والے لوگ بھی جب عذاب آتا ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ روز قیامت جب اٹھیں گے تو اپنی نیتوں کے اعتبار سے سب اٹھیں گے، یہ بات ہے، لیکن دنیاوی ایک نقصان تو ان کو بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، طویل روایت ہے، ویسے مفہوم رکھ رہا ہوں تاکہ آپ بات سمجھیں، اور ایک غلط فہمی ہوتی ہے اس کا ازالہ بھی ہو جائے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں زلازل آتے ہیں، عذابات آتے ہیں، تو کیا ہر آدمی جو اس میں ہلاک ہوتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے جب اللہ کے عذابات آتے ہیں اس میں ہر آدمی مرنے والا گناہگار نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار عام آدمی بھی اس میں پیسے جاتا ہے۔ یاد رکھیے چونکہ گناہ زیادہ ہوتا تھا، اللہ نے جب بستی کو ہلاک کیا تو کچھ لوگ گناہ مبتلا نہیں تھے لیکن وہ بھی ہلاک ہوتے ہیں، لیکن جب قیامت دن اٹھیں گے سب اپنی اپنی نیتوں پر اٹھا جائیں گے، جو گناہ میں تھا وہ گناہ کے اعتبار سے، جو نیک تھا وہ نیکی کے اعتبار سے۔ اس کے لیے جو دلیل ہے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے سال ہم نے وہ روایت دیکھی تھی، مہدی جب آئیں گے اس وقت کا واقعہ ہے کہ پوچھا کہ کیسے پتا چلے گا کہ مہدی یہ حق ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فوج نکلیں گی جو شام میں فلاں مقام پر آئیں گی، وہاں جو ہے جمع ہوں گی اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، ٹھیک، کچھ لوگ دیکھنے آئیں گے، کچھ لوگ پکڑ کے لا جائیں گے، کچھ لوگ لڑنے آئیں گے، اور وہاں کیا ہوں گا، زلزلہ آ جائیں گا اور سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ تب ایک صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہاں تو کچھ لوگ صرف دیکھنے آئے ہوں گے کہ اتنی بڑی فوج جمع ہو رہی ہے، اور کچھ تو غلام ہوں گے، پکڑ کے لا جائیں گے، ان کے کیا قصور؟ تو کہا یہ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے، لیکن عذاب میں تو سب مبتلا ہو گئے نا اس وقت۔ تو پتہ چلا اگر میجورٹی پاپولیشن سن کر رہی ہے تو جب عذاب آتا ہے تو مائنورٹی اگر اس کے اندر اچھی بھی ہو تو وہ عذاب میں مبتلا ہوتی ہے، ہاں اٹھیں گی اپنی نیت کے اعتبار سے۔ تو عیش پرستی دوسروں کی ہلاکت کا باعث بھی بنتی ہے ان لوگوں کے علاوہ جو عیش پرستی کرتے ہیں۔ آئیے اس کے تعلق سے قرآن کیا فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، اور جب ہم نے کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کی خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دے دیتے ہیں۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے خوشحال عیش پرست مالدار لوگوں کو کچھ حکم دے دیتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے حکم دے دیتے ہیں، اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس حکم کو نہیں مانتے اور اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔
تو وہ بستی پھر تباہ اور برباد ہوتی ہے۔ تو پہلے ان لوگوں کو جن کو دنیاوی آسودگی دی گئی تھی، مالدار تھے، ان کو اللہ حکم دے دیتا ہے، جب وہ حکم کو نہیں مانتے اللہ عذاب بھیج دیتا ہے، اور یقیناً جب عذاب آتے ہیں بستیوں پر تو ساری کی ساری بستی ہلاک اور برباد ہو جاتی ہے۔ تو عیش پرستی دوسروں کی ہلاکت کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں عیش پرستی کا نقصان یہ جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ یہ نیکی سے دوری کا سبب بھی ہے۔ عیش پرستی کی وجہ سے انسان نیکی سے دور ہے، قرآن و سنت کے حکم سے دور ہے، صحیح بات بتائی جا رہی اس سے دور ہے، حلال کما بولا جا رہا اس سے دور ہے، کیونکہ اس کا ٹارگٹ ختم ہو جانا۔ جیسا مثال کے طور پر کوئی شخص راستے میں دکھا، میں کوئی کام کر رہا ہوں جو غلط ہے، میں وہاں سے بھاگ جاتا ہوں، اب یہ پکڑیں گا، مجھے بولیں گا غلط ہے، اب اس کی باتیں کیا سنتے، اس کو کیا سمجھتا غلط اور صحیح، اب دنیا میں رہنا ہے تو یہ سب چیزیں تو کرنا پڑیں گی نا، تو انسان ایسا سوچتا ہے، تو نیکی سے دوری کا سبب بھی بنتا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 81 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جہاد کرنے کا، جنگ کرنے کا، کچھ لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے، اور اس طرح سے فرمایا، پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم آیا، آپ نکل گئے جنگ کے لیے، جو لوگ پیچھے بیٹھ گئے نہیں آئے تو اللہ فرما رہا ہے کہ پیچھے بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ انہوں نے پسند نہیں کیا کہ اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جائے اور جنگ کرے، اور انہوں نے کہا گرمی میں مت نکلو، اور کیا کہا انہوں نے لوگوں سے کہ گرمی ہے بہت، گرمی میں مت نکلو، یہ عیش پرستی کی علامت ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، اس کا رسول خود جا رہا ہے اور یہ گرمی کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ گرمی کا موسم ہے، باہر مت نکلو۔ اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا، کہہ دو جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا تھا، ان کا کام تھا کرنا، لیکن عیش پرستی کی وجہ سے پیچھے رہنا زیادہ پسند کیا، اور پیچھے رہنے کے لیے بہانہ بنایا۔ کیا بہانہ بنایا؟ گرمی بہت ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا عیش پرستی کیا کرتی ہے؟ نیکی سے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بھی انسان کو دور کر دیتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے عیش پرستی، یاد رکھیے اللہ کی جو ہے نعمتوں کی ناشکری بھی ہے۔ مطلب اللہ نے اس کو اتنی زیادہ نعمت دے دی کہ اس نعمتوں کی وہ ناشکری ایسے کر رہا ہے کہ اسی کام میں لگ گیا جو نعمت اس کو دی گئی۔ اللہ نے مال دیا تو نعمت ہے آپ کے پاس، لیکن مال کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، دین اسلام سب چھوڑ دیا، شریعت کیا بولی سب چھوڑ دیا، ظاہر سی بات ہے آپ نے یہ غلط کام کیا۔ عیش پرستی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری یاد رکھیں، چونکہ اگر اللہ نے کچھ دیا تھا تو آپ اللہ کا شکر بجا لاتے، ناشکری نہ کرتے۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، اور بڑی پیاری آیت ہے، یاد رکھیں، آپ نے بار بار سنی، سورہ فجر کی آیت ہے، سورہ فجر سورہ نمبر 89 آیت نمبر 15 to 19۔ دیکھیے اللہ کیا فرماتا اور کہتا ہے، اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کا رب اسے آزماتا ہے، دیکھیے الفاظ کیا ہے، مبتلا ہو، ابتلا کرتا ہے، اس کو آزمائی بولتے ہیں۔ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، اور کیسے آزماتا ہے معلوم آپ کو، اللہ فرما رہا ہے اس کو اکرام دیتا ہے اور نعمتیں دے دیتا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے، نعمتیں دینا یہ آزمائش ہے انسان کی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا آزماتا ہے رب، اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے تو میرا اکرام کیا، مجھے عزت نوازی۔ تو یہاں اللہ نے لفظ کہا کہ جب اس کا رب نعمت دے کے اس کا ٹیسٹ لیتا ہے تو وہ انسان کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ اکرام کیا، اچھا معاملہ کیا، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اللہ اس کو پھر مبتلا کرتا ہے کس چیز کے اندر، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کے رزق کو کم کر دیتا ہے۔ یہ بھی ٹیسٹ کہا اللہ نے، پھر اس کو دوسرے فیز میں لائف کے مبتلا کر رہا ہے، اس کا رزق کو بقدر دے رہا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنے دے رہا ہے۔ تو کیا کہتا ہے معلوم انسان، اللہ فرما رہا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ مطلب اللہ نے اگر نعمت دی جو کہ آزمائش ہے، تو جب وہ ملتی ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھے عزت بخشی ہے، میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، میرا اکرام کیا گیا۔ اور جب اللہ پھر دوسرا ٹیسٹ لیتا ہے نعمت کو لے کر، رزق کو اتنا ہی دیتا ہے جو اس کو ضرورت ہے اتنی، تو کیا کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا مجھے۔ تو یہاں دیکھیے آپ، عیش پرستی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، چونکہ عیش پرستی دی گئی تو اللہ کا شکر گزار ہو گیا، چھینتے گھر مجھے اللہ نے ذلیل کر دیا، میں اس لائق تھوڑی تھا، اتنی عبادت کی اس کے نتیجے میں یہ زندگی ملی آخر میں مجھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکری کا بیان کیا۔ جب دیتے ہیں ہم تو بندہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے نوازا، مطلب میرا اکرام کیا۔ جب لے رہے ہیں تو یہ بھی ٹیسٹ ہے، حالانکہ دینا بھی ٹیسٹ ہے، تو کہہ رہا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ناشکری کی علامت بھی یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے عیش پرستی آخرت میں عذاب کا سبب بھی بننے والی ہے، جو دنیا کے اندر ہم مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے پھر ان کے بعد، سورہ مریم سورہ 19 آیت 59 اللہ فرماتا ہے، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے،
پھر فرمایا اللہ نے سو ان کا نقصان ان کے آگے آنے والا ہے، آخرت میں ظاہر سی بات ہے نقصان ہونے والا نا اس کا۔ تو وہ لوگ اللہ فرما رہا ہے ان کے بعد ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتبعوا الشہوات، اور لگ گئے شہوات کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، نفسانی خواہشات کے پیچھے۔ دیکھیے آج ہم میں سے ہر شخص، میں کسی بھی الزام نہیں ڈال رہا ہوں، لیکن نفسانی خواہشات کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں۔ ہر چیز نفس کی چوائس اور نفس کے اعتبار سے کی جا رہی ہے، ہر چیز میں یاد رکھ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، تو نفسانی خواہشات کے پیچھے ہم کو پڑنا نہیں چاہیے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے نعمت دی ہے، صحیح استعمال کرے۔ صحیح استعمال کیا ہے؟ جب تک ہے تو اللہ کے نام میں لگا دے اور کھپا دے، زندگی، صحت، مال، یہ سب چیزیں یاد رکھیے، صلاحیت، وقت، ٹھیک ہے، لگا دے، پھر چلے جاتی ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ ٹیسٹ کرتا ہے، دے کر بھی اور لے کر بھی، یاد رکھیے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، اور یہ گناہ کا باعث ہے، آخرت میں پکڑ کی وجہ بننے والا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے جو دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا، عیش پرستی کی مذمت حدیث میں جو کی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عیش پرستی کی جو مذمت کی، مادہ پرستی کی، یا مادے کو ایکوائر کرنے کی جو خواہشات ہماری، یاد رکھیں اس کی کیسی مذمت کی۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں بلا شبہ دنیا میٹھی اور ہری بھری ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تم سے پہلوں کا جانشین بنانے والا ہے۔ یہ دنیا سرسبز ہے، بڑی میٹھی ہے، لہلاتی بھی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے صرف ہمارے اللہ تعالیٰ تم سے پہلوں کا جانشین بنائے گا، جو تم سے پہلے لوگ آئے ان کے بعد تم آنے والے ہو، اور تم سے پہلے والوں کا جانشین بنانے والا ہے۔ پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، پھر اللہ دیکھیں گا تم کو ان کے بعد تم کیسا عمل کرتے ہو، لہٰذا تم دنیا میں کھو جانے سے بچتے رہنا۔ تو لہٰذا تم دنیا میں کھو جانے سے بچتے رہنا، مطلب اس میں مبتلا، ڈوب مت جانا اس کے اندر، یہ مقصد نہیں تمہارا، مبتلا دنیا میں جو ہے کھو جانے سے بچتے رہنا۔ اور فرمایا اور عورتوں کے فتنے مبتلا ہونے سے بچتے رہنا۔ اور ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا فتنہ وہ عورت کی خاتون ہوا، اور فرمایا اس امت کا فتنہ مال ہے، تو دونوں کی بات یہاں ایک ساتھ کر دی، تم ان سے بچتے رہنا، مال کا فتنہ اور عورت کا فتنہ۔ اور میں نے یہ بات واضح کی تھی، مال بھی بری چیز نہیں ہے اور خاتون ہی بری چیز نہیں ہے، عورت یہ دو اچھی چیز ہے، لیکن استعمال جب غلط ہوگا تو سب سے بری چیز سماج کے لیے ہی بن جاتی ہے، ٹھیک۔ مطلب ایک میں آپ کہے کہ چھری کا کیا معاملہ تھا، آپ کی چھری تو بڑی استعمال کی چیز ہے، سبزی کاٹی جا رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے تو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے۔ پھر وہ انسانی جسم کاٹ سکتا ہے، انسان کسی کا قتل کر دیتا ہے اس سے، تو وہ اتنی بری چیز ہے، لیکن چیز اپنے ذات سے اچھی ہو، اچھے استعمال کے لیے بنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، تو یہاں اللہ کے صرف ہمارے، تو تم یاد رکھو اس میں دنیا میں غرق ہو جانے میں، اس میں کھو جانے سے بچتے رہنا۔ آج دنیا کے اندر ہم مکمل طور سے کھو گئے ہیں، کچھ ایم اور عزائم ہم نے بنا لی ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، وہ سب سیکنڈری فیز میں آ گیا۔ پرائمری فیز ہے اچھا کمانا، اچھا گھر رہنا، اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھی طریقے سے گھومنا۔ یہ ہونے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ بھی ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور جب تک کرتے رہیں گے جب تک یہ ملتے رہیں گے۔ یہ چھوٹ جائیں گا تو پھر ہم وہاں ناراض ہو جائیں گے۔ یہ کبھی الٹا ہوتا ہے، یہ چلے جائے تو پھر آدمی دیندار بن جاتا ہے، جیسا کہ بیماری آ گئی تو ماشاءاللہ چہرہ تبدیل ہو گیا، کپڑے تبدیل ہو گئے، بات چیت تبدیل ہو گئی، حالات تبدیل ہو گئے، معاملات حلال کے چل رہے، سب ہو رہا ہے۔ اللہ نے صحت دی، پھر وہی روش جو پہلے اختیار کی تھی پھر لوٹ گئے اس کے اوپر۔ تو بہرحال یہاں اللہ کے رسول نے اس کی مذمت کی اور کہا پچھلے لوگ گئے ہیں، اس کے بعد تم آنے والے ہو، یاد رکھنا دو چیزوں سے بچنا، ایک دنیا میں مت کھو جانا، اور دوسرا خاتون کے فتنے سے بچنا، دنیا میں کھو جانا۔ آئیے کوئی مثال دیتا ہوں، ہم لوگ دنیا میں کیسے کھو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ مثال دی، جب آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ ایسے سوتے، ایسے رہتے، اتنی غربت ہے، کچھ دنیاوی چیزوں کا انتظام کرے، تو آپ نے کہا کہ یہ سب دنیا کا معاملہ تمہارا ہے، مجھے ان معاملات سے دور رکھو۔ میری مثال ایک مسافر کی ہے جو ایک جگہ سے پڑاؤ ڈال کے رکا ہے، بس انتظار ہے بس، اور وہ آگے بڑھ جائیں گا۔ تو مسافر کی مثال آپ نے اپنی دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی واقعی مسافر کے جیسے، آپ نے دنیا کا اتنا ہی فائدہ اٹھایا جتنا دنیا میں رہنے کے لیے ضروری تھا، اور باقی سب جو تھا اس میں اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ اور مسافر کو ہونا بھی چاہیے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں کہ میں ایک ہوٹل میں جا کر رہا، ہوٹل کے روم ہوتے ہیں نا، آپ جاتے رہتے ہیں، ہوٹل میں جا کے رہا، جب میں اس ہوٹل میں داخل ہوا تو میں نے پہلے ہوٹل والے سے کہا کہ اس کی پوری ٹائلز نہیں کی جائے، ایسے ہوٹل میں جیسے پرانے ٹائل سے میں رہ نہیں سکتا ہوں، ہوٹل کے روم ہے اور ہوٹل میں آپ چند دن تھوڑے وقت کے لیے رکتے ہیں، نہیں پوری ٹائلز پہلے چینج کی جائے، پردے پورے بدلے جائے، بیڈ نیا لگایا جائے، چادریں نہیں بدلی جائے، پوری ٹوائلٹ کو چینج کیا جائے، مجھے پسند نہیں کوئی ٹوائلٹ کرتا پہلے سے میں اس کو استعمال کروں، ٹوائلٹ اس کا چینج کیا جائے، فلاں کیا جائے، اور رکنے والا کتنا ہوا نا آپ کو، ایک دن یا 2 دن، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ کہیں گے بھائی اس انسان سے احمق انسان دنیا میں دیکھا، ایک بار آیا تھا اتنا سب بدل کے گیا۔ تو آج ہماری بھی مثال ہے اس کی، دنیا میں ایسے پھنسے ہوئے
کہ ہم نے اس کو پرماننٹ گھر سمجھ لیا، اپنا ہمیشہ کی زندگی کی جگہ سمجھ لیا اس کو، اور ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے کبھی ہلنے والے نہیں ہے، تو لہٰذا پوری تیاری اس کے لیے اور اس کے مطابق ہے، اس کے مطابق مطلب شریعت بولی حرام ہے، نہیں بھائی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ پھر یہ نہیں بن سکتا اس کے بغیر، یہ نہیں ہو سکتا اس کے بغیر، اس کے مطابق سب کیا جا رہا ہے۔ تو مسافر کیسے رہتے بتائیے؟ آپ کہیں گئے ہوٹل میں، آپ نے روم کیا، چیک ان کیا، کم سے کم کپڑے نکالتے، کم سے کم سامان بیگ سے نکالتے ہیں، کم سے کم اس کو استعمال کرتے، کیونکہ آپ کو فوراً نکلنا ہے صبح، تو وہ پھر ری پیک کرنے میں ٹائم ہوتا، اور وہاں آپ ڈالتے اور فوراً آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا مقصد پورا ہوا، واپس آپ گھر کو لوٹ جاتے ہیں۔ تو ہم آئے کہاں سے ہیں؟ جنت سے۔ وہ اصل ہمارا گھر اور مقصد ہے، یاد رکھیے، دنیا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ لیکن ہم لوگ اس مقصد کو بھول گئے اور دنیا میں مبتلا ہو گئے، عیش پرستی، اس کو عیش و عشرت اردو میں بولتے ہیں، بہرحال اس میں لگ گئے، یاد رکھیے، دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، صحابی دوسرے صحابی کے پاس گئے جو مصر کے گورنر، یاد رکھیے، اور مصر گئے، جب وہاں پہنچے تو عرض کیا، ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے سوال کیا، عرض کیا کیا بات ہے، میں آپ کو پراگندہ سر دیکھ رہا ہوں، یہ مصر کے حاکم ہے، گورنر ہے، اور ان کا سر پراگندہ ہے، مطلب دھول مٹی سے بھرا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، مصر ایک ملک ہے اور یہ ملک کے حاکم ہے بھی، مطلب ظاہر سی بات ہے، خلافت ہے تو خلافت ایک بہت بڑی، وہ امپائر ہوتا ہے خلافت، اس میں کئی کنگڈمز ہوتے، سمجھ لیجیے، مثال کے لیے سمجھانے کے لیے۔ تو مصر بولے تو ایک ملک ہے پورا، کوئی گلی کا کاؤنسلر نہیں ہے، یہ ایک مصر پورے کنٹری کے جو ہے ہیڈ ہے، سمجھ لیجیے، حکمراں ہے، اب ان سے بات چل رہی۔ تو ان کا سر پراگندہ تھا، دھول مٹی سے بھرا ہوا، پراگندہ دیکھ رہا ہوں، حالانکہ آپ تو سرزمین مصر کے حاکم ہیں، آپ تو پورے کنٹری کے سربراہ ہیں، پھر ایسا کیوں آپ کے ساتھ معاملہ ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، تو صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زیادہ عیش و عشرت سے منع کیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زیادہ عیش و عشرت سے منع کیا، یاد رکھیں، یہ انہوں نے فرمایا، منع کرتے تھے۔ پھر انہوں نے پوچھا، آپ کے پیروں میں جوتیاں بھی نظر نہیں آ رہی ہے؟ ننگے پیر بھی تھے وہ، سر میں دھول بھری ہے اور پیروں میں جوتا بھی نہیں ہے، آپ کی جوتیاں، مطلب آپ کے پیر ننگے نظر آ رہے، جوتیاں بھی نہیں پہنی آپ نے۔ تو یہ بولے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی کبھی ننگے پیر رہنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ننگے پیر رہنے کا کیا فائدہ تھا؟ اللہ کے رسول صحابہ کو کیوں دیتے تھے؟ تاکہ پیروں میں سختی رہے اور پھر ضرورت پڑنے پر انسان ننگے پیر بھی کام کر سکے۔ سختی آنا مطلب عیش و عشرت کی زندگی کے مقابلے میں تھوڑی سی ہارڈ لائف انسان نے گزارنا چاہیے، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے تھے کبھی کبھار ننگے پیر رہو، اور بہت سارے صحابہ، خود اللہ کے رسول کبھی کبھار ننگے پیر چلتے تھے، اور بہت سارے صحابہ کو دیکھا گیا کہ وہ مسجد نبوی آتے نماز کو تو کبھی چپل میں آتے اور کبھی ننگے پیر آتے، اس سے پیر مضبوط ہوتا ہے ایک انسان کا، وہ ایک ہارڈ لائف جینے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرتا ہے، کچھ نہیں تو سائیکولوجیکل تو ریڈی ہوتا کم از کم آدمی۔ بہرحال تو ننگے پیر بھی تھے، سر پراگندہ تھا، اور مصر کے یہ حاکم ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی دوسری ایک مثال میں آپ کو دوں، آپ خلیفہ ثانی ہیں، اور آپ کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے، یاد رکھیے، کہ بیت المقدس جس کو کہتے ہیں، القدس، فلسطین کے اندر جو ہے بیت المقدس، اس کا تاریخ کے اندر یہ دنیا کا زمین کا وہ خطہ ہے جس کا سب سے زیادہ بار محاصرہ کیا گیا تاریخ میں، 42 سے زیادہ بار اس شہر کا محاصرہ ہوا، جو تاریخ میں کسی سٹی کا نہیں ہوا آج تک۔ محاصرہ مطلب گھراؤ، جنگ کے لیے، کہ چھوڑ دو اور ہم کو دے دو، 42 بار۔ یہ دنیا کا زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس کے لیے میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ خون بہایا گیا ہے، یہ وہ ہے۔ لیکن معلوم پورے تاریخ میں آپ کو یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا بغیر جنگ کے سونپ دیا گیا دوسروں کو، ایک ہی بار تاریخ، اور وہ کس کا ہوا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو خلیفہ تھے، تو جو عیسائی تھے ان کے پاس پیشن گوئیاں موجود تھی کہ ایک نبی کے ایک ماننے والے کوئی آئیں گے، ان کو ہم بغیر جنگ لڑے کے اس کی چابیاں دے دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پیشن گوئی موجود ہے، لیکن شرط یہ کہ خلیفہ خود آئے اور کیز لے لے، ہم شہر دینے کو تیار ہے۔ فوجوں نے گھیر لیا تھا لیکن جنگ نہیں ہوئی کوئی، کہا آپ خلیفہ کو بلا لیجئے، ہم سٹی کے کیز ہینڈ اوور کر کے چھوڑ دیں گے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے وہاں پہنچے، کیسے پہنچے آپ سب جانتے ہیں واقعہ، ایک ہی اونٹ ساتھ میں تھا، اونٹ لے کے نکلے، غلام ساتھ میں ہیں، تو کبھی خود اونٹ پہ بیٹھتے ہیں اور کبھی غلام کو، یہ بات طے ہو گئی تھی شروع میں، اتنا ڈسٹینس میں، اتنا ڈسٹینس تم، مطلب سمجھ لیجیے 1 آور تم 1 آور میں، 1 آور تم 1 آور میں، 1 گھنٹہ پھر عمر ابن خطاب اونٹ کی نکیل پڑھ کر کے چل رہے ہیں، اور ایک جو بھی ٹائم تھا، اور ایک وقت تک غلام کر رہا ہے۔ اب جب بیت المقدس سے پاس پہنچے اور انٹرنس کا ٹائم آیا تو باری غلام کی تھی، تو غلام نے کہا میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں، آپ کو بیٹھنا پڑے گا، آپ خلیفہ ہے۔ تو کہا طے کیا ہوا تھا، جس کی باری کس کی ہے؟ تیری، تو اب تو ہی بیٹھیں گا۔ غلام کو بیٹھنا پڑا، آپ غلام کی نکیل پکڑ کے اونٹ کی داخل ہوئے بیت المقدس کے اندر، پورے لوگ حیران تھے، عجیب و غریب انسان ہے، لوگ سمجھ رہے یہ ہے خلیفہ، خلیفہ نیچے جو اونٹ کو لے کے چل رہا ہے۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں ایسا کسی چھوٹے آدمی کو، جس کو کوئی سیاسی پوزیشن تو بہت دور کی بات ہے، کوئی تھوڑا سا پیسے کی وجہ سے مقام مل گیا، پوزیشن تو کوئی نہیں اس کے چلی لیکن مقام مل گیا ہو، وہ ایسا کچھ کر سکتا ہے کہ اس کو ڈرائیور کو کوئی پریویلیج دے اور وہ خود جو ہے وہ کرے؟ نہیں ہو سکتا ہے ادھر، وہ بیٹھا ہے اونٹ،
لوگ سمجھ رہے خلیفہ ہے. اور جب عمر ابن خطاب وہاں داخل ہوئے تو آپ نے جو کپڑے پہنے تھے اس پہ پیون لگے ہوئے تھے. مطلب کپڑا پھٹ جانے کی وجہ سے پیون اور رفو میں فرق سمجھتے نا. رفو مطلب سیم دھاگے سے اس چیز کو سٹچ کر کے ایسا میچ کر دیا جاتا ہے، لیکن پیون کیا ہوتا ہے معلوم؟ الگ سے پیچ لگا کے اس کو سی دیا جاتا ہے. وہ میچ نہیں ہوتا، دکھتا الگ سے کہ کپڑا پھٹا تھا تو اسے پیچ لگا ہے. کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے جن کے اندر اتنا دنیا سے بے رغبتی تھی، اتنا دنیا سے دور رہتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں. اتنا سادہ زندگی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے یاد رکھی، اس سے ان کو مقام بھی دیا. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عیش و عشرت بتانے سے مجھے عزت اور مقام ملیں گا. عیش و عشرت دنیا کی چیزوں کو جسم پہ استعمال کرنے سے یا پزیس کرنے سے یا اپنے پاس رکھنے سے نہیں ملتا ہے. عزت اور ذلت کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ہے. معلوم نا؟ یہ نہیں معلوم عزت اور ذلت کیسی ملتی ہے دنیا میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزت اور ذلت کیسی ملتی ہے. سن لیجئے، عزت اور ذلت ایسی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو پسند کرنے لگ جاتا ہے تو وہ جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل ادھر آؤ، اور اس بندے کو میں پسند کرتا ہوں فلاں فلاں، میں چونکہ اس سے محبت کرتا ہوں تم اس سے محبت کرو، جاؤ. جبرائیل علیہ السلام آتے اور پورے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، فرشتوں اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تو مجھے اس نے حکم دیا کہ میں اس سے محبت کروں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم اس سے محبت کرو. اور فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد فرشتے دنیا میں اترتے ہیں اور لوگوں کے دل میں اس کے بارے میں محبت ڈال دیتے ہیں. یہ محبت ایسی آتی ہے. ذلت جو آتی ہے وہ بھی ایسی آتی ہے. اللہ جب کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بولتا ہے یہ، اور اس میں سے ذلت اترتی ہے. یاد رکھیں، سمجھا؟ تو عزت اس سے نہیں ملتی کہ ہمارے پاس کتنا مادہ ہے، عزت اس سے ملتی ہے کہ رب کو ہم نے کتنا راضی اور خوش کیا. تو یہ اصحاب کی زندگیاں ہیں، بڑی سادی زندگیاں ہیں، بڑی سادی زندگی، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو اتنا کچھ کرتے تھے. واقعات کا وقت نہیں، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیمار پڑ گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیمار پڑے تو ان کو لگا بچوں گا نہیں، میں میری وفات ہو جائیں گی، مر جاؤں گا. تو انہوں نے کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ملنے کے لیے تو کہا اللہ کے رسول میں پوری جائیداد چاہتا ہوں کہ اللہ کے نام میں تقسیم کر دوں، سب کچھ بانٹ دوں، کیا کروں گا، رکھ جانے کا وقت آ گیا، دے دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ہے، تو کیا چاہتا ہے ساتھ تیرے جانے کے بعد تیرے بچے جو ہے بھوکے رہیں، پریشان حال رہیں؟ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آدھی دے دیتا ہوں، آدھا سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا ہوں، یہ صدقہ کر دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زیادہ ہے. اس کے بعد اچھا 1/3 کر دیتا ہوں، چلیے وہ 1/3. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. یا ایک روایت میں کہا یہ بھی زیادہ ہے، لیکن اس پر آپ نے اظہار ایسا خیال کیا کہ کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے پوری جائیداد کا 1/3 نکال کے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا. سب چیزیں مطلب کیش جو ہوں گا، زمینات جو ہوں گی، غلہ جو ہوں گا، جانور جو ہوں گے، سب 1/3 صدقہ کر دیا. مطلب ارادہ تو پورے کا تھا، 1/3 پہ بات آ کے رکی جاتا. تو اتنا خرچ کرتے ہیں. دنیا سے محبت نہیں، دنیا سے محبت والا آدمی خرچ نہیں کر سکتا اللہ کے راہ میں، وہ کنجوسی کرتا ہے. وہ تو یہ سوچتا ہے کہ زکات کو کیسے بچا سکتے، کوئی طریقہ ہے کس کا. لیکن جو دنیا سے محبت نہیں کرتا وہ جانتا یہی اصل انویسٹمنٹ ہے، اصل ریٹرن اسی کا ملے گا. وہ بیمار ہوئے، فوراً کہا کہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. دنیا کا لگاؤ نہیں تھا. ماں عائشہ کے پاس ایک مرتبہ یہ 1 لاکھ درہم کسی نے لا کے ہدیہ کیا. امت کی ماں ہے تو صحابہ لاتے تھے، ہدیہ کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد کا واقعہ ہے. انہوں نے اپنی لونڈی کو بلا، ادھر آؤ، غلام ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ خاتون غلام تھے، ادھر آؤ، اس کو دیکھ کے آؤ، اس کو دیکھ کے آؤ، اس کو دیکھ کے آؤ، کسی کا خرچ چکا رہی ہے، کسی کی مدد کر رہی ہے، کسی کی غلہ بن، اس کو دیکھ کے آؤ، اس کو دیکھ کے آؤ، اس کو دیکھ کے آؤ. کہتی گئی. شام ہوئی تو نفل روزہ رکھا تھا. شام ہوئی تو اس لونڈی سے کہا کہ کھانے کے لیے افطار میں کچھ لاؤ. تو کہا افطار کے لیے تو کچھ بھی نہیں گھر کے اندر. تو کہا 1 لاکھ درہم آئے تھے نا آج. تو کہا آپ اس کو دیکھ کے آؤ، اس کو دیکھ کے آؤ، اس کو دیکھ کے آؤ، پورا ختم ہو گیا. اچھا ختم ہو، کوئی بات نہیں، اگلی بار آئے تو مجھے ختم ہونے سے پہلے یاد دلا دینا کہ تھوڑا اپنے لیے بھی رکھ لینا چاہیے. تو ایک دن کے اندر 80,000 یا 1 لاکھ درہم آپ نے خرچ کر دیا. صبح بھوکی تھی، شام میں ہی بھوکی تھی. مطلب وہ بھول بھی گئی کہ ہم نے کچھ رکھنا چاہیے. غلام کو کیا کہا، اگلی بار کوئی آئے تو تھوڑا ختم ہونے سے پہلے یاد دلا دینا کہ ختم ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تحفہ تھا ان کے لیے، کوئی صدقہ نہیں تھا، تحفہ تھا. تحفے کو تو آپ میں چاہوں تو کچھ بھی کروں، پورا اپنے اوپر لگا دوں، پورا کھا لو. آپ نے تقسیم کر دیا. کیا عجیب سماج ہوگا نا دینے والا. ان کو کہاں دنیا سے محبت رہی ہوں گی. اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت آدمی کی کیش سے ہوتی، چونکہ کیش سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ کیش ہی لٹا رہے ہیں، کیش دے رہے ہیں کہ بھائی یہ دے دو، وہ دے دو، اور ایسے لا تعداد، مطلب میں گن بھی نہیں سکتا اتنے واقع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھائی، اور عصر کی نماز پڑھاتے سلام پھیرتے رفتار سے اٹھ کے چلے گئے. صحابہ پریشان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول تھا نماز پڑھاتے تھے، پھر چہرہ پھیرتا تھا، امام پلٹتا تھا مقتدی کی طرف، اس کے بعد تسبیحات پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، اذکار کرتے تھے، اور صحابہ سے بات چیت بھی کرتے تھے. کبھی کبھی اٹھ کر چلے گئے. صحابہ پریشان. پھر تھوڑی دیر بعد آئے، ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ اٹھ کر کیوں گئے؟ ہم فکر مند ہو گئے تھے. تو کہا میں اس لیے گیا کہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے ایک بات یاد آ گئی، کچھ سونا جو میرے پاس بچا ہے، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ رات اس کے ساتھ گزرے. میں گیا، صدقہ کیا اور واپس آ گیا. نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ ساتھ رہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے
کیا دعا کرتے تھے؟ دعا یہاں آ رہی، اسے مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ آل محمد کی روزی کم سے کم کھانے جتنی کر دے۔ آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اتنا دے کہ بس محتاج نہ رہو مانگنے کا، بس اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ محمد اور آل محمد کی روزی کتنی دے؟ آپ فرما رہے ہیں اتنی کم سے کم کھانے جتنی دے، اتنی دے بس کہ بس کھانا ہو جائے، بس مطلب بس اتنا ہو کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، مانگنا نہ پڑے، بس اتنا چاہیے، اس سے زیادہ مجھے روزی روٹی نہیں چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ یہ دعا جو ہے صحیح مسلم کے اندر موجود، کیا فرماتے تھے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد اور آل محمد کی روزی کم سے کم کھانے جتنی کر دے، بس اتنی چاہیے۔ تو آپ نے بائی چوائس دنیا کو پسند نہیں کیا، بائی چوائس خرچ کرتے تھے، حالانکہ کچھ فائدہ آپ اٹھا سکتے دنیا سے، اللہ کے رسول نے نہیں پسند کیا، اور اتنا ہی آپ کے گھروں میں ہوتا جتنا بس کھانے پینے کی حد تک پور جاتا۔ ماں عائشہ فرماتی کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا۔ کسی نے کہا جب چولہا نہیں جلتا 2 مہینے تو زندہ کیسے رہتے آپ، کیا کھاتے پیتے تھے؟ پوچھنے کے لیے تو کہا انصار نے کچھ بکریاں دی تھی، اس کا دودھ وغیرہ استعمال کرتے تھے، بکریاں تحفے میں نہیں تھی، خالی اس کا دودھ دیا تھا، مطلب بکری کا دودھ دو کے استعمال کرو، بکریاں ان کی تھی، تو اس سے زندگی گزر جاتی تھی، لیکن کھانے کے لیے روٹی پکا کر کھانے کے لیے میسر نہیں تھی، دودھ پہ زندگی گزر جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، تو آپ نے پسند کیا یہ چیز یاد رکھیں کہ دنیا میں زیادہ مبتلا نہ ہوں، اس لیے کہ قومیں اس کے وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئی، بستیاں اس کے ہلاک اور برباد ہوئی، دین اور ایمان لوگوں نے ضائع کے اس چکر میں مال کے اور عیش پسندی کی یاد رکھے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا پوائنٹ آج ہمارا ہم دیکھیں گے وہ ہے عیش پرستی کا سبب کیا ہوتا ہے، ریزنز کیا ہے، کیوں عیش پرست ہم بن جاتے ہیں، کیوں یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ آئیے وہ کچھ ریزنز دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو عیش پرستی کا جو سب سے مین ریزن ہے، یاد رکھیے وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہم نے موت کو بلا دیا، یہ آنے والی ہم کو اندازہ، اس کا کوئی ہم کو فکر نہیں۔ اگر موت کو یاد رکھے تو آدمی عیش پرست نہیں بنتا، ڈر جاتا الٹا، مطلب لیتے لیتے کبھی بولتا جان تو یار چھوڑو، کوئی دوسرا کرتے اس کے بدلے۔ عیش پرستی جس میں حلال حرام کی تمیز بھی نہیں رہی، کچھ نہیں رہا آج کل، تو یا پھر حلال سے کما رہے تو حرام خرچ کر رہے، یا تو حرام سے کما رہے پھر حرام خرچ کر رہے، یہ عیش پرستی کا عالم ہے، یاد رکھیے۔ سب سے پہلی وجہ ہے موت کو بھول جانا۔ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے، یاد رکھیے وہ عیش پرست نہیں ہو سکتا ہے، پھر وہ دنیا دار نہیں بن سکتا ہے، پھر وہ ڈرتا ہے اس چیز سے کہ میری آنکھ بند ہونے والی ہے، اور آنکھ بند ہوتے ہی انسان دنیا میں چاہے جہاں پیدا ہوا ہو، جس قوم اور نسل میں رہا ہو، آنکھ بند ہوتے ہی وہ مسلمانوں کے پاس چلا جاتا، فرشتے آ جاتے اس کو لینے کے لیے، اور پھر حساب و کتاب وہاں سے چالو ہو جاتا ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، معاملہ تو سب کا ایک جیسے ہی ہونے والا ہے، اور پھر فرشتے آ جاتے ہیں اور ایک الگ ہی دنیا انسان کے سامنے آ جاتی ہے جو اس نے تصور یا اس کا خیال بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو ہمیں عیش پرستی سے بچنا چاہیے، اور سب سے بہترین طریقہ بھی یہ ہے کہ موت کو یاد کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابن ماجہ کی روایت ہے، لذتوں کو مٹانے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ لذت کو مٹا دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، یاد رکھیں، سوچنے پہ بھی آپ ڈر جائیں گے، اس کی تکلیفیں، اس کی موت کی، اس کے بعد کے حالات یاد رکھیے۔ آپ کسی قبرستان جائیے، ان لوگوں کو دیکھیے جو پتہ نہیں مال دولت، رنگ، نسل اور کیا کیا جہاں اور جلال، مقام اور منصب، پوزیشن، پوسٹ سب تھی، ابھی سب ایک جگہ پڑے ہیں، ایک جیسے۔ غلام بھی وہیں مدفون ہے، بادشاہ بھی وہیں دفن ہے، غلام کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، بادشاہ کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، کچھ سالوں بعد کھولیں گے تو ہڈیاں نکلیں گے صرف اس میں سے، تو دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی، سب کو یہاں جانا ہے، مٹی ظاہر سی بات ہے وہیں سے وہیں جانا ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، پھر اٹھنے والے، پھر حساب کتاب ہونے والا ہے، پھر ایک لمبی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ چلنے والی، وہاں موت نہیں، یاد رکھیں، موت یہاں ہے، 50 60 70، یہ تو مور دین ایوریج ہو گیا، 60 70 50 کے اندر ہی لوگ ایوریج چلے جاتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ دے تو سمجھو اوور ٹائم کر رہا آدمی، اس طرح کا حال ہے نا۔ یہ یاد رکھیے موت بس آنے ہی والی، لیکن وہ زندگی کیسی زندگی ہے؟ پھر وہاں کا ایک دن، آخرت میں جو حساب کتاب ہوگا وہ ایک دن 50,000 سال کا ہے، دنیا کی گنتی کے حساب سے 50,000 ایئرس، تو وہاں کا ایک دن ہوگا، وہ لاتعداد ویسی زندگی انسان گزارے گا، اس کے لیے ہم کیا تیاری کریے، سوچنا بے حد ضروری، یاد رکھیں بے حد ضروری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر ایک دونوں کے بیچ میں دمبا لایا جائے گا، موٹا تازہ مینڈا لایا جائے گا، اور اس کے بعد بتایا جائے گا کہ یہ موت ہے، کیا بتایا جائے گا؟ یہ موت ہے، اور اس کا فرشتے کہوں گا اس کو ذبح کر دو، موت کو بھی جس کو بولتے ہیں موت دے دی جائیں گے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ اینڈلیس لائف ہے، یاد رکھیں، تو اس کے لیے ہم 50-60 ایئرس کی زندگی قربان کرنے کے لیے، اور قربان بھی کیا ہے، 60 سال کی زندگی میں سے اگر 6 سے 8 گھنٹے آرام اور آرام کے اٹھنا اور صاف صفائی میں انسان لگاتا ہے تو 1/3 آف دا لائف چلے گی، تو 60 میں سے 20 ایئرس تو اس میں چلے جاتے ہیں، ایوریج لائف ہے، تو 20 ایئرس تو سونے میں گئے، اور پھر وہ اٹھتے کرتے وغیرہ تو یہ ہو گئے 20 ایئرس، پھر آپ بالغ جب تک نہیں ہوئے تھے تو 10 ایئرس،
تو وہاں بھی قلم لکھتا نہیں، حدیث میں آتا ہے. تو 10 ایئرس کا جو رات وہ کر دے تو ہاف بھی اگر آپ کاؤنٹ کر لے تو 5 ایئرس ایڈ ہوگا، تو 25 ایئرس پھر لائف کیسی چلے گا. اب کیا ایکسپیکٹڈ ہے اس کے بعد کی زندگی میں؟ آپ کو آپ حلال روزی بھی کماؤ، آپ نمازیں بھی پڑھو، آپ زکات بھی دو، پیسہ ہے تو حج کرو، پیسہ ہے تو جو ہے زکات ادا کرو، یہ سب ایکسپیکٹڈ ہے. اور یہ پورا دن نہیں چلتا ہے کہ جو ذکر کمانا یہ کہ فجر سے بیٹھے تو عشاء تک بیٹھنا ہے. آپ نے ذکر کیا، نماز پڑھی، اٹھے گئے، حلال روزی کی تلاش کی، پھر آئے، سمجھ ہو رہا ہے نا؟ یہ سب کی بھی اجازت ہے. پھر اتنی ڈھیل اور چھوٹ دی گئی ہے کہ زندگی کا آدھا حصہ تو سونے میں اور بچپن میں گزر جا رہا ہے، باقی آدھے کا وہ ہے. اس کے بعد ایک لمبی نیند ہے یاد رکھ، جو موت کی شکل میں ہے. اس کے بعد پھر اٹھنا ہے اور ایک ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کی تیاری اصل یاد رکھی. تو موت کو بھلانے سے عیش پرستی آ جاتی ہے، بائی ڈیفالٹ آ جاتی ہے. تو موت کو یاد کرتے رہیں گے، عیش پرستی نہیں آئیں گی کبھی بھی. اور انسان ریڈی رہیں گا، چاق اور چوبند رہیں گا کہ جانا ہے اور جانے کے لیے تیاری کرنا ہے. اسی طرح یاد رکھیے دوسری چیز جو عیش پرستی کی وجہ ہوتی ہے، یاد رکھیے دیکھا دیکھی. وہ کر رہے ہیں تو ہم کریں گے، ان کے پاس اتنا ہے وہ ہم سے زیادہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ دیکھا دیکھی، تقلید جس کو بولتے ہیں. اور قومیں ایسی کرتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر عمل کرتی ہے. دیکھا دیکھ، انہوں نے فلاں چیز پہنی، میرے کو فلاں پہننا ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ ہے، لیکن میں کیسے بھی لا کے پہنوں گا، لیکن پہنوں گا. میں ادھار لوں گا، میں سودی قرض لوں گا، میں فلاں کروں گا، لیکن اس کے برابر جاؤں گا. فلاں کا بزنس یہاں تک چلا گیا، بہت اچھی بات ہے، میں بھی اپنے بزنس کو یہاں تک لے جاؤں گا، لیکن اس کے پاس مال ہے. میں 1 نمبر 2 نمبر حلال حرام، بینکنگ نان بینکنگ، سودی کچھ بھی کروں گا، مجھے بھی وہ کام کرنا ہے. تقلید دوسروں کو دیکھ کر، فلاں چیز فلاں نے کی تو مجھے بھی کرنا ہے. اور یہ کامن ہو چکا ہے ادھر، یہ کامن ہو چکا ہے ادھر. اور اکثر لوگ عیش پرستی یہیں سے سیکھتے ہیں. جو میں نے شروع میں مثال دی نا، ہم میں سے اکثر لوگ مالدار نہیں بھی ہے تو عیش پرست ہم سب ہے، کیونکہ ہم جو ماحول میں رہتے ہیں نا وہاں سے دیکھ کر ہم یہ سیکھ رہے ہیں. آپ سمجھ دیکھ کر ہم سیکھ رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اس کو جس کو بولتے ہیں نا ویسا رہنے کی، اس جیسا ایکشن لینے کی، اس کو دیکھ کر ہم بھی ایسا کریں گے. اس کی پوری چوائس اور پوری خواہش انسان رکھ رہا ہے، یاد رکھیں. اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، اس کے لیے ساری پلاننگز ہو رہی ہے. ینگسٹرز میری بات کو اچھے سمجھیں گے، ان کا تو پورا دھیان سے اسی پہ رہتا ہے. میں ایسا چلوں گا تو فلاں ہوں گا، ایسا پہنوں گا تو فلاں ہوں گا، ایسا کھاؤں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے، ویسا کروں گا تو فلاں ہوں گا. یہ اس کے لیے تو مطلب سب کچھ وہ کر رہے ہیں، مطلب سب کچھ اس کے لیے قربان ہے. ایک دوسرے سے پوچھتے بھی، ایسا دکھ رہا تھا کہ میں بڑا آدمی ایسا چلا تو، اور تو بڑا آدمی دکھ رہا ہے ایسا چلا تو، ٹھیک ہے اب میں ایسے ہی چلوں گا. میں نے ایک بڑے آدمی کو دیکھا فلاں، تو وہ بھی عیش پرستی کاپی کرتے ہیں دوسروں کو دیکھ، نقالی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، یاد رکھیں. اور یہ کامن ہو گیا، یاد رکھیں. کسی مجلس میں چلے گئے، کسی دیندار انسان کو دیکھ کے تو متاثر نہیں ہوئے، لیکن کسی دنیا پرست آدمی کو دیکھ کے متاثر ہو گئے کہ اب یہ والا ہینڈ سیٹ، یہ والی گھڑی، یہ والا جوتا، وہ والی چپل، یہ والا گوگل، وہ والا فلاں، یہ سب سیکھ کے آ رہے ہیں. وہاں سے کچھ اچھی بات نہیں سیکھی کہ فلاں انسان ملے تھے، اتنے دیندار تھے، اتنا خرچ کرتے اللہ کے راہ میں، اتنے فلاں تھے اور فلاں تھے، ان کے بچے ماشاءاللہ حافظ بن رہے تھے، حالانکہ ہم کو تو لگا اتنے مالدار ہے وہ تو یہ نہیں کریں گے. وہ سب نہیں متاثر کیا، لیکن عیش پرستی نے متاثر کیا. وہ ایسے بیٹھے تھے، یہ ایسے اٹھے، وہ ویسے کھا رہے تھے، اس نے اتنا سونا پہن کے آیا تھا، ایسی گھڑی ایسی تھی، یہ سب ہو رہا ہے. اور عیش پرستی، مادہ، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. میں کبھی کبھار اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، کئی جگہ جاتے ہیں ہم لوگ، سفر کرتے ہیں تو کبھی کبھار اگر ہم کو سیٹ نہ بھی ملے تو ہمارے برانڈز کو تو سیٹ مل ہی جاتی ہے. مطلب مثال کے طور میں چلے گئے، اب ٹرین کا ریزرویشن نہیں ہے لیکن اب جگہ بھی چاہیے، تو خالی ہینڈ سیٹ کو ایسا الٹا لگا کے اندر چلے جانا. یا رنگ ٹون اگر بج گئی پرٹیکولر تو لوگ خود ارے آئیے نا، ہم کو تو پتا ہی نہیں تھا آپ اتنے بڑے آدمی، آئیے بیٹھ جائیے. تو مجھے تو جگہ نہیں ملی تھی لیکن برانڈ کو تو جگہ مل ہی گئی میرے، مطلب اس کی وجہ سے سوچے نہیں اتنا بڑا آدمی، بٹھاؤ اس کو لاگے گھڑی، مطلب موبائل کی رنگ ٹون بجی اس کی خاص، جس کو حاصل کرنے کے لیے ابا کی کڈنی بھی چرانی پا رہا میں، اگر موقع ملا تو وہ بھی چرا کے بھیج دوں گا. وہ نا وہ اس کے پاس ہے. یار مطلب احترام غلط کہ استغفار پڑھ رہے، توبہ کر رہے کہ بھائی کیا ہوا، اس آدمی کا رسپیکٹ کرنا بھول گیا، اتنا بڑا آدمی آگے کھڑا ہے ہمارے اندر اتنی دیر سے. تو برانڈز کو تو جگہ ملی جا رہی ہے. کسی کہنے والے نے ایک ایسی بات کہی تھی کہ ایک صاحب تھے، بڑے غریب تھے، بعد میں اللہ رب العزت نے مال و دولت زندگی کے آخری حصے میں دے دیا، تو لوگ آ کر سلام کرتے تھے، تو وہ یہ جواب دیتے تھے، پہنچا دوں گا. کیا جواب دیتے تھے؟ پہنچا دوں گا. تو ایک بار ایک شخص کو بڑے غصہ آیا، کہا یہ بوڑھے کو جب بھی سلام کرتے کیا بولتا؟ پہنچا دوں گا. تو پکڑ لیا، کہا یہ کیا ہے حضرت، پہنچا دوں گا، وعلیکم السلام ہے سلام کا جواب. تو کہا دیکھو میں اس بستی میں کتنے سالوں سے رہ رہا ہوں، تم سب کو میں نے دیکھا ہے، جب پیسہ نہیں تھا تو تم نے تو کبھی سلام کیا نہیں، اب سلام کر دے تو جس کو کیا میں اس کو پہنچا دوں گا جا کر. آپ سلام کیوں کر رہے؟ اس کی مال و دولت کی وجہ سے. تو کیا کہہ رہے تھے؟ پہنچا دوں گا، کیونکہ مال و دولت گھر پر ہے، ان کو لے آ کے پہنچا دوں گا. میں فلاں نے سلام کیا آپ کو، مجھے تو سلام نہیں کیا، میں وہی انسان ہوں جو پہلے تھا ابھی بھی ہوں. ہم کتنے دیکھیے نوجوان کانشیس اس بارے میں، دنیا کے بارے میں، مادے کے بارے میں، مادے کو حاصل کرنے کے بارے میں، دوسروں کو دیکھ کر دیکھیے، ہو سکتا ہے وہ آدمی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے اس کو نوازا ہے تو استعمال کر رہا ہے. اگر اس کی نیت دکھاوے کے لیے، دنیا پرستی کی نہیں، تو اللہ اس کو بھی اس کا اجر دیں گا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میں اس سے کیوں کاپی کرنے کے چکر میں جاؤں؟ میرے لیے کیا ضروری ہے اس جیسا میں بنوں؟ اور یہ بہت کامن ہو چکا ہے.
ینگسٹرز کے اندر. تو تقلید یاد رکھیے، دیکھا دیکھی جس کو بولوں گا، یہ بڑی وجہ ہے. مرد کیا، بچے کیا، عورتیں کیا، سب اس میں مبتلا ہے. ایک خاتون کسی کی دعوت میں جا کے آ گئی، اپنے کو بس ایسی دعوت کرنے کا، پوری زندگی کا مقصد ایسی دعوت کرنا ہے. اپنے کو ایسے کپڑے لینے کا، پوری زندگی کا مقصد ایسے کپڑے لینا. بچوں کو سکھا رہی ہے ایسا رہنا، یہ کپڑے پہن کے ویسا کرنا. دینی ادب اور اخلاق کے لمٹ میں جتنے بچے ہیں یا اس میں ہے وہ کافی ہے. اب اس سے زیادہ کوئی ادب اخلاق سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت اور دین نے سارے اخلاق بتا دیے دنیا میں رہنے کے، لیکن یہ سب بیجا اخلاق اور دنیا پرستی کی کئی مظہر یاد رکھیں. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، آپ نے کبھی جو ہے پلیٹ کے اندر کھانا نہیں کھایا. روٹی ملی ہاتھ میں ہے، کوئی چیز سالن ہے، اسی ایک کٹورے میں سالن ہے جس میں سب کھا رہے ہیں. الگ سے نہیں لیا گیا کہ ہمارے پاس تو کتنا سسٹم ہوتا ہے، بڑا بگونا، بڑے سے ایک چھوٹا بگونا، چھوٹے بگونے سے پلیٹ میں بھی لینے کا طریقہ، روٹی کے 4 ٹکڑے کرنے کا ایک طریقہ، رکھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، ساری چیزوں کا. جو یہ نہ کرے وہ بد اخلاق. یہ سب سے بڑا مسئلہ رہتا، بد اخلاق. کیسے بد اخلاق لوگ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ نہیں تھا. مطلب رومز پر دروازے بھی نہیں تھے. دروازے کیا بولے، صرف پردے. اور مائی عائشہ کے روم پر دروازہ تھا، لیکن وہ دروازے کی لکڑی اتنی پرانی تھی کہ پھٹ گئی تھی، اور اتنی پھٹ گئی تھی کہ اتنی بڑی جگہ تھی اس میں کہ پوری آنکھ اندر آ سکتی. تو یہ حال تھا عروت کا، یہ حال تھا لائف کا. ہمارے پاس کیسا دروازہ، دروازے کو رکھنے کا ایک طریقہ، پھر بیل مارنے کا طریقہ، کھانا بنانے کا، رکھنے کا، پروسنے کا. یہ عیش پرستی مطلب اس لمٹ تک آ گئی اسی کو امتحان. اب ایک سادہ سا انسان ہے، اب جنرلی ہم لوگ سفر میں ہوتے وہ ہوتے تو ایک لائف سٹائل جیسا کہ روٹی کو ہاتھ میں لے سیدھا اٹھے اور یہ توڑ کے کوئی بھی ایک چیز میں ڈالے اور کھا لیا. اور کیا بد اخلاق آدمی ہے، اور کبھی سوچے نہیں تھے روٹی سیدھا لے کے ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں روٹی کو سیدھے ہاتھ میں رکھنا، پھر روٹی کو 1/4 کرنے کے لیے اس کا بھی طریقہ تھا، یوں پھاڑ کے پھر رکھنا، پھر اس میں سے 2 نوالے بنانا. یہ کہاں سے لائی سب؟ اس زمانے میں روٹیاں ایسی نرم تھی بھی نہیں، سوکھی روٹیاں اکثر لوگ کھاتے تھے تو کڑک رہتی، اس کو آپ پلیٹ میں رکھ کے ایسا توڑیں گے پوری پھیل جائیں گے ٹوٹ کر. تو ہاتھوں میں رکھ کر توڑتے تھے اور کھاتے تھے. یہ سادگی تھی یاد رکھ. لیکن اب عیش پرستی نے ہر چیز لا دیا. مطلب اب میں بتا نہیں سکتا، اس کا بھی طریقہ ہے بیٹھنے کا، اس کا کھانے کا ایک طریقہ ہے نا، اور وہی سب کاپی. مطلب آپ نے کیا، پھر میں کاپی کر رہا ہوں، میرے کو دیکھ کے کوئی دوسرا کاپی کر رہا ہے. یاد رکھیے، لہٰذا یہ ایک وجہ ہے. تیسری وجہ عیش پرستی کیا یاد رکھیے، مال و دولت اور نعمتوں کی کثرت. مال و دولت اور نعمتوں کی یاد رکھیے آج کثرت ہو چکی ہے. یہ بات تو ہم کو سب کو ماننا پڑے گی. مہنگائی بھی جتنی بڑی ہے، پیسہ بھی اتنا عام ہوا ہے، اتنا مارکیٹ میں فلوٹ ہو رہا ہے. گاڑیاں دیکھیے آپ، استعمال کی چیزیں لوگ کتنا خرید رہے. پہلے زمانے میں تو 200-400 سے اوپر کا جوتا کوئی لیتا نہیں تھا. آج 50-50 کے جوتے پہن کے لوگ گھوم رہے ہیں. یہ ایسا کبھی نہیں تھا اس سے پہلے. یاد رکھیں، آپ دیکھیے اپنی زندگی دیکھیے، آپ سے پہلوں کے لوگ دیکھیے، آپ کے والدین دادا پردادا ہوں گے زندہ تو پوچھئے. ایک بہت سادی زندگی تھی. زندگی کا بڑا حصہ کھانا کھانے میں جاتا تھا. مطلب جو اماؤنٹ جو ارن کرتے تھے لوگ، ایک بڑا حصہ کھانے کے اندر جاتا تھا. اور اتنے لوگ ڈیپینڈ ہوتے تھے اس زمانے میں کہ کمانے والا ایک آدمی تھا، نوکریاں زیادہ ہوتی نہیں تھی، انکم کے سورسز نہیں تھے، 10-10 20 ڈیپینڈنٹ تھے. یہ تو ابھی تو نہیں محسوس ہوں گا، لیکن آپ اگر جوائنٹ فیملیز میں ابھی بھی دیکھتے ہیں تو وہ والد صاحب تھے، دادا حضرت تھے، سمجھو دادا حضرت کے جو اتنے بھائی تھے وہ بھی دادا حضرت کے ساتھ تھے. پھر ہم لوگ ان کے بچے تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے. پھر ایک بہن کی طلاق ہو گئی تھی، وہ بھی آ کے وہیں رکی ہوئی تھی. پھر ہماری خالہ جو ہے وہ بیمار ہو گئی تھی تو وہاں نہیں تھا، تو ان کے بچے تھے وہ بھی آ کے یہاں بس گئے تھے. سب کو کھلا رہے تھے دادا حضرت. ان کی ارننگ کیا تھی؟ کچھ 100 روپیہ. سب کھا رہے تھے، سب خوش تھے. اس میں گھر بھی بنا لیا خود کا جو آج ہم چاہتے بھی لے نہیں سکتے. سب کیا انہوں نے اتنے انکمز میں ایک بڑا حصہ جاتا تھا کھانے پینے کے اندر. پہننا اوڑھنا یہ اس کا حصہ نہیں تھا. وہ بھی کھانا کون سا تھا؟ موٹے کھانے پہ جاتا تھا. یہ دعوتوں کا نہیں بول رہا میں، مطلب جو زندگی جینے کو کھانا پڑتا ہے، یہ سی زندگی تھی پہلے. ابھی یہ کھانے ہمارے انکم کا بڑا حصہ عیش پرستی میں جاتا ہے. بھائی کمایا اتنا، کتنی کمائی ہے؟ سال کی کمائی 5 لاکھ ہے، 50,000 کی تو تُو نے گھڑی لے، 10% چلا جاتا ہے اس کے اندر. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ عیش پرستی میں جا رہا ہے، ضرورت کی چیزوں میں نہیں ہے، مدد کرنے میں نہیں ہے، یہ صدقہ اور خیرات میں نہیں ہے، یہ عیش پرستی میں جا رہا ہے. میجر ہمارا پیسہ اس میں جا رہا ہے. تو آپ دیکھیے یہ ہو رہا ہے. 5 لاکھ میں ایک بڑی انکم بول دیا، 3-4 لاکھ کی پیکج ہو جائے کسی کی جاب میں تو بڑی بات ہے آج کل. لیکن آپ دیکھیے خرچہ دیکھیے اس کا، حالات دیکھیے اس کا. عیش پرستی کا یہ عالم ہو چکا. تو بہرحال مال و دولت کی کثرت نے کیا کیا؟ عیش پرستی کی طرف ہم کو ڈھکیل دیا. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ الق کے اندر کہ اللہ فرماتا ہے سچ مجھ انسان تو جو ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے. انسان اپنے آپے سے باہر چلا جاتا ہے جب اس کو نعمتیں دی جاتی ہے، اور اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، بے نیاز سمجھتا ہے کوئی اس پہ کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، جو چاہے منمانی کر رہا ہے. تو یاد رکھیے مال و دولت یہ نعمت ہے، اس کی کثرت کی وجہ سے ہم جس کو کہیں گے عیش پرستی میں نہ جاتے ہوئے اس کا رائٹ انویسٹمنٹ کر دے مرنے سے پہلے آخرت کے لیے. عیش پرستی نہیں، مطلب آج ہم سب کچھ اپنے اوپر لگاتے ہیں، جو آنے والا ہے وہ بھی پہلے سے پلان ہوگا کہ کہاں لگنا ہے. بھائی تنخواہ آپ کی 20,000 روپے تو فلائیں 30,000 ہونے سے پہلے ہینڈ سیٹ چینج ہو جائیں گا، صوفے نئے آ جائیں گے، فریج آ جائیں گا، اوون لے لو آپ فلاں. کچھ چیزیں تو انسانی ضرورت ہے آپ لے لے اس کو، لیکن ضرورتیں نہیں، یہ دکھانے کے لیے ہے. وہ اتنا سا کو اوون رہتا ہے اتنا بڑا لانا خاموخواہ.
اب کمپنیاں ہو سکتا ہے ایسا بنا بھی دے کہ اندر اتنا سا اوون باہر اتنا بڑا ڈبا اس کا، تو گڈ فیل آتا ہے اس سے۔ یہ ہے سب عیش اور عشرت جس کو کہتے ہیں، کاپی کرنا، دوسروں سے وہ کرنا، تو مال و دولت کی کیسا۔ تیسری چیز یاد رکھیے، عیش پرستی انسان کیوں کرتا ہے؟ خواہشات کا انسان بندہ بن جاتا ہے، خواہشات، اور خواہشات کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری زندگی سے بھی آگے جاتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے اس کو ڈائیگرام بنا کے بتایا کہ خواہشات کا معاملہ زندگی سے بھی زیادہ جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے خواہشات کے چکر میں، لیکن خواہشات پوری نہیں ہوتی، یاد رکھیے کبھی۔ تو خواہشات کے چکر میں مت جیے۔ خواہشات کیا کرتی ہے انسان کو؟ دنیا پرستی کی طرف، مادہ پرستی کی طرف، عیش و عشرت کی طرف، سوفسٹیکیشن کی طرف، ان نیسسری سوفسٹیکیشن جس کو بولتے ہیں، نیسسری تو ہونا چاہیے، یہ ساری چیزوں کی طرف انسان کو جو ہے لے کر چلا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اس سے بھی ہمیں جو ہے بچنا چاہیے کہ شہوت پرستی، ہم اپنے نفس کے بندے نہ بنے، اللہ کے بندے بنے، اللہ جو چاہتا وہ کرے، جس سے روکتا ہے اسے روکنے کی ہم جو ہے کوشش کریں۔ اسی طرح یاد رکھیے، عیش پرستی کا جو چوتھا پوائنٹ آج ہم دیکھیں گے وہ ہے عیش پرستی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ تو عیش پرستی کے نقصان میں سب سے بڑا نقصان کیا ہے معلوم آپ کو؟ انسان امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے، دنیا کے ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے۔ یہ عیش پرستی کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ انسان ناکام ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا، اب اللہ کی عبادت کر کے آتا ہے، دنیا کا ہو جاتا ہے، ٹیسٹ ہے، دنیا کا ہو گیا عیش پرست بن کے، ٹیسٹ میں فیل ہو گیا، تو انسان جو ہے امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، ہم مال اور اولاد میں بہت بڑھے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں گے۔ جو لوگ مال دیے گئے تھے دنیا میں، ٹھیک ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب انبیاء آئے دعوت لے کر آئے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں ان سے؟ اور کہا ہم مال اور اولاد میں بہت بڑے ہوئے، مطلب دنیا میں ہم کو مال بھی ملا، اولاد بھی ملی، یہ نہیں ہو سکتا یہ آخرت میں عذاب ملے۔ جب دنیا میں ہم کو اللہ نے دیا تو آخرت میں ہم ناکام نہیں ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ جب ان کو دعوت دی گئی تو یہ کہہ رہی قومیں ہم کو اللہ عذاب نہیں دیں گا، کیونکہ دنیا میں ہم کو مال اور اولاد دیے، جب مال اور اولاد دیے تو ہم اللہ کے چہیتے، اس کا معنی ہے چہیتے مطلب اللہ آخرت میں عذاب نہیں دیں گا۔ تو اس بات کو سمجھیے، ایسا نہیں ہے، اگر اللہ نے مال دیے، اولاد دیے تو یہ ٹیسٹ ہے، تو ہم ٹیسٹ میں کیا ہوتے ہیں؟ فیل ہو جاتے ہیں اگر ہم یہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹوں میں سے جن چیزوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ وہ نہیں سمجھتے۔ مطلب یہ ایک وارننگ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مال اور اولاد دیکھ کر ان کے لیے بھلائیاں کر رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے بلکہ وہ سمجھ نہیں رہے، مال اولاد دیکھ کے ان کو اور عذاب میں ہم مبتلا کر رہے ہیں۔ وہ ٹیسٹ ہے، وہ ٹیسٹ میں فیل جا رہے ہیں۔ مال دے دیا، اولاد دے دی، آدمی کو لگ رہا سب کچھ مل گیا۔ پہلے زمانے میں تو یہی تھا نا، اولاد ہو جائے انسان کو لڑکے اور مال ہو تو بس ختم، ساری چیزیں ہوئی۔ تو بہرحال اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں لیکن یہ ان کی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں یاد رکھیے، نعمت امتحان ہے، ہم امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے یاد رکھیے عیش پرستی کا؟ وہ یہ ہے، دنیاوی نعمتوں کی وجہ سے آخرت کی نعمت کا زوال آ جاتا ہے۔ دنیا میں عیش پرستی کی وجہ سے ہم اتنے فائدے اٹھا لیتے ہیں کہ آخرت ہمارا زوال ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا دوسرا نقصان ہے کہ آخرت ہماری برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ قرآن فرماتا اور کہتا ہے، سورہ احقاف سورہ نمبر 46 اور آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آنکھ پر پیش کیے جائیں گے، تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں لے جا چکے ہو، مطلب دنیا میں جو ملا تھا اس کے وجہ سے دنیا میں نیکیوں کا بدلہ مل گیا ہے تمہیں، چکے ہو، اور تم ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو، سو آج تمہیں ذلت کا عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے کہ تم زمین میں کسی حق کے بغیر تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ تو آخرت میں عذاب مل رہا ہے اس لیے کہ دنیاوی نعمتوں کا بیجا انسان نے فائدہ اٹھایا۔ تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے وہ یاد رکھیے، یہ ہے قیامت کے دن نعمتوں پر جو ہے جواب دہی ہونے والی ہے۔ قیامت کے دن جو نعمتیں ملی ہیں مجھے اور آپ کو اس پہ سوال ہونے والا، ہم کو جواب دینا ہے۔ اب آئیے اس بات کو جو ہے میں ایک واقعہ آپ کو سنا کے بیان کرتا ہوں جو صحیح مسلم کے اندر واقعہ ہے۔ اس واقعے کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو بہت ساری باتیں ہم کو سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ واقعہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کا واقعہ ہے، ایک صحابی رسول فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے دن کے کسی ایک وقت باہر نکلے، اور جب باہر آپ جا رہے تھے تو آپ نے ابوبکر اور عمر کو ساتھ دیکھا، تو پوچھا ابوبکر اور عمر تم کیوں آئے ہو باہر، کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیوں نکلے ہو؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے گھروں سے باہر نکال دیا، بھوکے ہیں، کھانے کچھ نہیں ملا، مدینے کا ابتدائی دور ہے، پیسہ ویسا کچھ نہیں، صاحب کیسے مہاجر آئے ہوئے، انصار کوششیں کر رہے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائی نا، ایک پورا شہر اٹھ کے آ گیا تو ایک بستی کے لیے مشکل ہوتا ہے سنبھالنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس اسی چیز نے مجھے بھی باہر نکالا ہے گھر سے اس ٹائم، میں بھی بھوکا ہوں، چلو ساتھ چلیں گے۔ تینوں مل کر ساتھ چلے، ایک انصاری کے گھر پہ گئے، آواز دی گئی کہ کیا فلاں شخص ہے؟ ان کی بیوی نے دیکھ لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر عمر ہے، تو کہا آئیے 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 بیٹھیے، ہمارے شوہر باہر گئے، آپ لیکن آئیے اندر۔ پوچھا تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ تو کہا میٹھا پانی لینے گئے، چونکہ میٹھا پانی ہر جگہ نہیں ملتا تھا، مخصوص علاقوں میں کنووں میں ملتا، تو کہا میٹھا پانی لینے گئے، آپ آئیے تشریف رکھیے۔
جب وہ آئے ان کے شوہر، انہوں نے فوراً کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. وہ اندر آئے، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر عمر، تو کہا دنیا میں اتنے اچھے مہمان آج کسی کے پاس نہیں آئے جتنے اچھے مہمان میرے پاس آئے. فوراً کھیت میں گئے، ایک خوشہ نکالا. روایت میں آتا ہے کہ اس خوشے میں کچھ سوکھی کھجوریں تھی، کچھ ادری گدری تھی، کچی اور پکی تھی، اور کچھ پکی ہوئی کھجوریں تھی، لا کے رکھ دیا گیا. اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نوش فرمائیے، اور ایک چھری لے کے گھر سے باہر جانے لگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو جانور جو ذبح کر رہے ہو، دودھ والا جانور ذبح نہیں کرنا، مطلب جو دودھ دیتا ہے اس کو ذبح مت کرو، دوسرا کرنا کوئی. وہ گئے، ایک جانور ذبح کیا، پکایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تینوں صحابہ کے پاس لا کر رکھ دیا، جو بھوک کی وجہ سے باہر نکلے تھے. یاد رکھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھا رہے ہیں. کھاتے کھاتے کیا فرما رہے ہو بات سنیے. جب کھانے پینے سے سیر ہو گئے، کھانا پینا ختم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن تم اس نعمت کے بارے میں سوال ہوں گا. قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں سوال ہوں گا. تم اپنے گھروں سے بھوک کے مارے نکلے تھے، تم اپنے گھروں سے بھوک کے مارے نکلے تھے اور نہیں لوٹایا یہاں تک کہ تمہیں اللہ نے نعمت دے دی کھانے کی. ٹھیک ہے، تو اس نعمت کے بارے میں پوچھوں گی. پہلا اس میں جو سوچنے والی بات ہے، یہ تینوں بھوکے ہیں، اس کے بعد کھانا ملا تو بھی کہا جا رہا ہے پوچھ ہونے والی ہے. آپ سمجھ رہے نا، ہمارے پاس تو بن کے پھینکا جا رہا ہے، ٹھنڈا کھانا کھایا نہیں جا رہا ہے. ایک دن پرانا کھانے کو تو ہم باسی بول کے ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں، ہے نا. ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی نوجوان دیکھا میں نہیں وہ باسی ہو گیا ہم ہاتھ نہیں لگاتے اس کو. میں تو ایسے بھی لوگوں کو دیکھا کہ اللہ رحم کرے، مطلب کیا بولیں گے، شان و شوکت عیش و عشرت کی شاید نیکسٹ لیول پہ چلے جاتے ہیں. چائے ہوتی ہے نا، چائے پہ کبھی ملائی جم جاتی، کچھ وہ تھوڑی دیر لیٹ ہو جائے تو اس کو بھی روٹی کے ایک نیوالے سے نکال کے پھینکتے ہیں، نیوالے کے ساتھ، یا وہ بریڈ یا بسکٹ پہ لیتے ہیں اور بسکٹ ہی پھینک دیتے ہیں اور وہی پھینک دیتے. مجھے تعجب کی بات ہے نا، ہم ہاتھ سے بھی نکال سکتے ہیں، اس کو پی بھی لے تو کیا پرابلم ہے. اس کو نکال کے پھینکنے کے لیے بھی کھانے کی چیز استعمال ہو رہی ہے. پلیٹ میں جھوٹا چھوڑنا تو عادت ہو گئی. یہ تینوں بھوکے ہیں، بھوک کے بعد کھانا مل رہا ہے تو کہا جا رہا ہے سوال ہونے والا اس پر بھی. ہم میں سے تو کوئی بھوکا نہیں ہے. روزے میں بھوکے ہے تو سب کو پتا ہے، فریج بھی بھرے ہے، مارکیٹ بھی بھرا ہے، دعوتیں موجود ہے، کس میں جانا چوائس بھی موجود ہے کہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. یہ بھوکے ہیں، بھوک کے مارے پریشان ہے. پھر ایک نعمت ملتی کھانے کی، کہا جا رہا ہے تم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. تب اندازہ لگائی، پہلا مسئلہ بھوک کے بعد یہ کھا رہے ہیں. دوسرا مسئلہ، دنیا کی سب سے عظیم ترین دو شخصیتیں موجود ہیں انبیاء کے بعد، ان سے کہا جا رہا ہے تم سے پوچھنے والی ہے. ابوبکر عمر، ان سے کہا جا رہا ہے نا تم سے پوچھنے والی. دنیا کی انبیاء کے بعد سب سے عظیم شخصیت کون ہے؟ انبیاء کے بعد سب سے عظیم شخصیت یاد رکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. ان کی فضیلت ہے افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، سب سے افضل انسان انبیاء اور رسولوں کے بعد ابوبکر، اور دوسرے عمر ہے ان کے بعد. یہ دو سے کہا جا رہا تم سے پوچھنے والی. اب کون بچا مجھے اب بتاؤ یہاں سے اس کے بعد کون بچا؟ بھوکے ہیں، کھانا مل رہا تو کہا جا رہا پوچھوں گی. دنیا کی سب سے افضل ترین شخصیات ہے، ان سے کہا جا رہا تم سے پوچھوں گا. ہم سب تو کس کھیت کی مولی، تو ہماری نعمتوں کو تو مطلب اتنی لمبی لسٹ بن سکتی ہے کہ میں گنوا بھی نہیں سکتا ہوں لسٹ کو. بھائی صحابہ کے دور میں پہنے کچھ پیر میں نہیں ہوتا تھا ان لوگوں کے، اکثر لوگ ننگے پیر ہوا کرتے تھے. بلکہ کچھ روایتوں میں یہ حال ہے کہ کپڑے پورے نہیں ہوا کرتے تھے. سطر ڈھانکنے مل جائے تو خوشی کی بات ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آئے، وہ کہتے جب صحابہ صفہ کو میں نے دیکھا تو پہننے وہ کپڑا نصیب نہیں تو صرف نیچے کا حصہ ڈھکتے تھے، اوپر کچھ نہیں تھا باڈی پہننے کے لیے، تو صرف نیچے کا حصہ والا کمر سے لے کر جو گھٹنا چھپانا ہے بس اتنا ہی ڈھکا کرتے تھے. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ علاقوں سے مختلف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفد آئے، جن میں ایسے لوگ تھے جو چیتھڑے پہنے ہوئے تھے، مطلب کپڑا ایسا پہنے ہوئے تھے کہ وہ کچھ جگہ کپڑا اور کچھ جگہ اس کے ٹکڑے 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 لٹک رہے ہیں. آپ سمجھ، مطلب ثابت کپڑا نہیں اور اس کو پیون دینے کے لیے بھی چانس نہیں. تو ہوتا نا ایک کپڑا دو کپڑے ٹکڑے اٹھا کے آنکھ پہ چپکا لیتے ہیں. چیتھڑے پہنے ہوئے. اللہ کے رسول روئے ان کے لیے، لوگوں سے کہا کہ کچھ مدد کرو ان کے لیے. تو غربت اس عالم کی تھی، یاد رکھے. اس غربت میں کہا جا رہا ہے اسے پوچھنے والی تمہاری اس پر. ابھی ہمارے پاس تو میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کے لیے تو بول سکتا ہوں کہ دو دو چار چار الگ الگ صبح کون سی کیپ پہن کے نکلیں گے، وہ بھی گرمی رہو سردی رہو ہر موسم میں کیپ پہن رہے نوجوان ماشاءاللہ. وہ کیپ کی قیمتیں اتنی، آپ کے اس میں جوڑے بن جاتے ہیں لوگوں کے. آپ نے لڑکا رکھی اس کو خالی گوگلز کا بے شمار، آپ مطلب اس کو چاہے اس اوریجنل ہو نان برانڈیڈ ہو، لیکن ایک قیمت 200 400 500 تو لگاؤں گا نا اس کو. آپ نے پتہ نہیں کتنے اٹھا کے رکھے ہیں. گھڑیاں آپ کے پاس داد پڑی ہے. شوز آپ چوائس کر رہے نکلتے کون سا پہننا ہے، وہاں چوائس نہیں تھی، جو اویلیبل ہے وہ پہننا ہے، نہیں ہے تو ننگے پیر جانا ہے. تو یہ حالت تھی. وہاں کہا جا رہا تم سے نعمتوں کی پوچھنے والی. ہم لوگوں کے پاس تو وارڈروب بھرے کھولنے سے گر رہے، جمانا ممکن نہیں ہو رہا بھائی کپڑوں کو. اتنے کپڑے گھروں میں جمانا ممکن کہاں ہو رہا آج کل. ہمارے کپڑوں کے لیے تو پریشان ہے عورتیں، دھونے کے لیے پریشان، واشنگ مشین لی جا رہی ہے، فلاں کی جا رہی ہے. وہاں اس زمانے میں ویسے حالت نہیں تھی سمجھو. اور ان سے کہا جا رہا اس پر بھی پوچھنے والی. یہ نقصانات ہوتے یاد رکھیے. عیش پرستی کی آخری پوائنٹ دیکھیں گے انشاءاللہ. عیش پرستی کی جو ہے وہ صورتیں یا مروجہ صورتیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں آج کل جو ہمارے سماج میں چل رہی ہیں. عیش پرستی کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی صورت جو میں کہہ سکتا ہوں آج جو ہے وہ
فیشن کے ذریعے ہمارے سماج میں دیکھ سکتے ہیں. عیش پرستی کا پہلا جس کو کہیں گے ایک پوائنٹ ہم لے سکتے ہیں جس سے ہم پہچان سکتے ہیں قوم عیش پرستی میں لگی، وہ ہے فیشن. پھر وہ چہرے پہ ہو، لباس کی شکل میں ہو، چشموں کی شکل میں ہو، گھڑیوں کی شکل میں ہو، جوتوں کی شکل میں ہو، کپڑوں کی شکل میں ہو، پھر اپنے آپ کو دعوتوں میں جانے سے پہلے سجانے کی شکل میں ہو جس کا کوئی ایسٹ ویلیو نہیں ہے. 500,000 روپے منہ پہ لگا دیا اور پھر دعوت میں جا کے آ رہا ہے. ایک دعوت، وہ یہاں دھبا تھا چھپانے کے لیے، یہاں داغ تھا چھپانے کے لیے فلاں. ایک یہ تو مردوں کا حال ہے، عورتوں کو تو ابھی چھوڑ دیا میں نے، ہزاروں کا معاملہ ان کا. تو یہ تو 500 روپے تو میاں بھائی کو لگ رہے، جا کے آج کل سلون میں بیٹھ کے وہ ٹوپی لگا دیتا ہے، ریسٹورینٹ بنا دیتا ہے آپ کو، وہاں بیٹھ رہا، بولے اس سے یو وی چھوڑتا، پھر اس سے انفرا ریڈ چھوڑ رہا، IR چھوڑ رہا، اور پھر یہ کر رہا تو اسکن فلاں ہو رہی. وہ کیا ہو رہا ہے وہ حجام کو تیرے کو معلوم کیا ہو رہا. وہ سال 2 سال بعد تیرے کو سمجھ میں آ جائے گا کیا ہو رہا. لیکن وہاں جا کے پڑا ہے ہر دعوت میں جانے سے پہلے مونچھیں تراشنا ہے، گاڑی کو سیٹ کرنا ہے، بالوں کو بنانا ہے، 50 100 150 روپے خرچہ ہو گئے. اس کی کیا ضرورت ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن اپنے جسم سے لے کر اور جس میں لگانے والی چیزوں میں سب سے زیادہ عیش پرستی میں انسان آج تو مبتلا، یہ میں کہہ سکتا ہوں. اتنا زیادہ جس کی کوئی انتہا نہیں ادرک، اور سب کچھ اس پہ خرچ ہو رہا ہے. عیش پرستی میں کپڑے بھی شامل کر لیجئے، چونکہ جسم پہ آتے ٹرینڈز کے نام پہ آپ لے لیجئے اس کو جو آج کل چل رہے ہیں. اتنا زیادہ ہو گیا، اتنا زیادہ ہو گیا جس کی کوئی انتہا نہیں ادرک. ایک خاتون ہے، اس کو دعوت میں جانا ہے تو سب سے پہلے اس کو نیا جوڑا چاہیے. جو شادی شدہ ہے وہ بول سکتے ہیں، منہ پہ تو نہیں بولیں گے لیکن دل میں سوچ سکتے ہیں میری بات کو کر کے، نیا جوڑا چاہیے. کیوں؟ تو پچھلی دعوت کا جوڑا سب نے دیکھ لیے. اور اتنے حقیر لوگ نہیں ہم کہ ہم ایک ہی جوڑا 2 بار پہن کے جائے. تو آپ کو ایک نیا جوڑا لینا ہے، ٹھیک ہے، نیا جوڑا ہوگا. پھر نئے جوڑا لینے کے بعد اس کے ایسیسریز بھی نہیں چاہیے. ایسیسریز سے مراد اگر آپ امیٹیشن ڈال رہے تو امیٹیشن پچھلی بار بھی لیے تھے تب دوسرا امیٹیشن ہونا چاہیے. اگر بہت سپر ریچ سے آپ تو گولڈ ہے تو نیا گولڈ لینا چاہیے ہونا. اس کو کیسا ہو سکتا؟ شادی اتنے قریب انسان کی ہے یا مرد یا عورت کی ہے، کوئی تو کرنا ہی پڑے گا. یہاں سے چیزیں شروع ہو رہی ہیں، جانے سے لے کر، آنے سے لے کر، کھانے سے لے کر، پینے سے لے کر سب ہو رہا ہے. لیکن سب سے زیادہ اپنے نفس پہ خرچ کرنا ہے، تیار ہونے کے لیے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں پارلرز میں 5-5 10-10 ہزار تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیڈیز کو خاص طور سے جن کے نکاح ہے، شادی میں تیار کرنے کے، میں نے سنا ہے، بہرحال میں نے دیکھا نہیں ہے، کسی کلوز نیئر اینڈ ڈیئر کو دیکھا نہیں کرتے. 25,000 کا ایکسپینس ہے صرف اس دن تیار ہونے کا. تعجب ہو رہا ہوں آپ کو، لیکن یہ کامن ہے. اس دن تیار کرتے ہیں وہ ایک لیڈی رہتی ہے جو آتی ہے، یا کبھی ٹرانسجینڈر ہوتا ہے وہ آتا ہے اور اس عورت کو تیار کرتا ہے. اور وہ پیکج ہوتا ہے کہ میں شادی میں تیار کروں گا، ساچک میں کروں گا، شادی میں اور ولیمے کے دن کروں گا. تو وہ آ کر اتنا 1000 کا پیکج لیتا ہے اور تیار کر کے جاتا ہے. جو بھی بہرحال اس کو لیپا پوتی کرنا پڑتی ہے یا میچ کرنا پڑتا ہے، چیزوں کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، مستری کام سمجھو کرتا آ کر وہ چہرے پر، ہاں پورا لے کر ایسا یوں یوں جو بھی بہرحال ہوتا ہے پورا وہ سیٹ کر رہا ہے. یہ کر کے وہ دعوت میں جائے، ایک دن کی دعوت. اس میں بھی اگر وضو سے کر لیا اور پوری نمازیں پڑھتے تو ٹھیک، نماز کی حالت میں تھے صرف میک اپ کے سے وضو تو نہیں کر سکتے نا، ٹوٹ گیا تو تیمم کی بھی اجازت نہیں ہے. تیمم کی بھی تو چہرے پہ ملنا ہے، مل کہاں سکتے، ہاتھ لگ گئے تو کتنے شیڈز اندر سے نکلنے والے ہیں. تو وہ پورا نمازیں برباد ہے، اس کے لیے سب کچھ ہے لیکن وہ کرنا ضروری ہے. یہ یہاں سے چیزیں شروع ہو رہی ہیں. اب کیا کچھ نہیں بتاؤں اس کے اندر، مطلب یہ فضول خرچی کا وہ عالم ہے، بناؤ سنگار جس کو بولتے ہیں، اپنے آپ کو سجانا، لمٹ لیس اس پہ خرچ ہو رہا ہے. یہ عیش پرستی کی پہلی علامت. دیکھو جہنم میں جانے کے بعد جو سب سے پہلی چیز افیکٹ ہوں گی وہ اسکن ہی ہے. معلوم آپ، اسکن ہی افیکٹ ہونے والی سب سے پہلے، یہ سب سے خطرناک چیز ہے. اور اسی کو سجانے کے لیے اللہ کی معصیت میں اپنے جسم کو ہم تیار کر رہے ہیں. جس کو آخرت میں کیسے بچائیں گے؟ دنیا میں آپ بچا رہے ہیں نا، دھوپ سے بچنے کے لیے فلاں کریم. پہلے تو خواتین کی دیکھا تھا، اب تو نوجوان بچوں کے بھی کتنے ڈبے کہ ان کی بہنیں شرماری دیکھ کر کہ بھائی کا یہ کیا حال ہو رہا ہے اور میں پیچھے چل رہی. دونوں کمپٹیشن ہو نا، انہیں فیئر اینڈ ہینڈسم تو انہیں فیئر اینڈ لولی، انہیں فلاں سب آ گیا. ان کا کوئلے سے بنا ہوا، ان کا پتہ نہیں کیا وائٹ سیمنٹ سے بنا ہوا، کیونکہ دونوں کا ساخت الگ ہے نا. یہ ملا ہوا فلاں کر رہے ہیں، آپ کو تیار کر رہے ہیں. تو آج این نمبر آف چیزیں یاد رکھ جس سے وہ کیے جا رہے ہیں. صرف ایک بالوں پہ خرچہ، ایک پروگرام میں جانے کا نوجوانوں کا. ابھی تو بڑا فیشن کم ہو گیا، وہ کڑک بالوں کا چالو ہو گیا تھا بیچ میں. جیسے کرنٹ دیتے ہوتا نا، ایک دم شوق دیتے ہو، کارٹونز میں ہوتا نا پورے بال ایسے ہو جاتے، تو بس وہ اس کو بال کرانے گے، اس کو کچھ لگا کے شاید ویسا لمبے کرتا. لیکن آپ سمجھو وضو کی ضرورت پڑ گئی، مسا کرنا ہے سر کا، کیسے کریں گا؟ کڑک تو پورے لیٹ جائیں گے نا بال، پورے پیچھے جا کے ایسا ہاتھ لانا پڑتا مسا کے اندر. سر کا مسا تو ضروری ہے، وہ کرنا ہے. کیسا کریں گا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن کر رہا، الیکٹرک شاک لے رہا، جو بھی کر رہا، اور وہ کر رہا، بالوں کو سجا رہا. اور ایک مظہر ہے، یاد رکھیں، مطلب بالوں کا تو ایک نیکسٹ لیول ہے. سمجھو لیڈیز میں وہی حال ہے، جینٹس میں والے بالوں کو بنا کر ایک مخصوص شکل میں ڈھالنے کے لیے وہ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں. کیا بولتے وہ اندر کچھ ڈال کے جوڑا بنا رہے، پف اس کا نکال رہے، چوٹیوں کے ٹائپس ہے، فلاں ہے، ہزاروں روپے اس میں خرچ کر رہے. یہ عیش پرستی کی ایک دم جیتی جاگتی علامت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ بار بار کنگھی کی جائے. مانو بار بار بالوں کو سوارنا آپ نے پسند نہیں کیا. کنٹینیوس ہوتے ہیں لوگ کنٹینیو سوارتے رہتے، پسند نہیں کیا. مسلمانوں پہ ایک زمانہ گزرا، ابھی تھوڑا ٹھیک زمانہ ہے، مسلمان عورتیں بس وہ کنگا چوٹی میں اٹکا کے رکھتی، ہاتھ تھوڑی دیر کو نکالے کی شروع.
پبلکلی میں نے دیکھا ہوں. ابھی کم ہو گیا ماشاءاللہ. پہلے ایک زمانہ تھا, ابھی پہلے کے زمانے میں لوگوں نے تو پردہ بھی چھوڑ دی تھی بھائی. ابھی الحمدللہ ایک اچھا حال ہے, ابھی ماشاءاللہ ہر مسلم خاتون پردہ کرتی ہے الحمدللہ. وہ الگ ہی تھا, تو ہم نے وہ بھی دیکھے کنگے بالوں میں اٹکے ہوئے, چالو بس تھوڑی دیر, یوں چالو ہے تھوڑی دیر. لیڈیز جینٹس نے وہ یوں نکالا کہ وہ شروع ہو رہا تھوڑی دیر. کنٹینیوس بالوں کو جمانا اچھی علامت نہیں ہے, پسندیدہ چیز نہیں ہے, یہ پسند نہیں کیا گیا. یہ سب عیش پرستی کی علامتیں ہیں. ہائیلی انسان انڈلج ہو جاتا ہے, انگیج ہو جاتا ہے اسی چیز کے اندر. اور پھر کیا ہوتا ہے, ارے کیسا دکھ رہا ہے کہ ہر تھوڑے آنے کے پاس کیسا دکھ رہا ہے کہ کیسا دکھ رہا ہے. نوجوانوں کا تو حال ہے, ہر کسی سے ملنے جا رہا تو حمام میں جا رہا, پانی مار کے آ رہا, پانی مار کے تھوک لا ہوٹو کو کرا, پھر ملنے جا رہا, پھر 10 منٹ میں بھاگ جا رہا, پھر پانی مار کے آ رہا. فریش دکھنا, فریش کنٹینیوس. انسان کنٹینیوس فریش نہیں دکھ سکتا, اللہ نے اس کو بنایا نہیں ویسا, ہم لوگوں کی ساختی نہیں نا ویسی. تھوڑی دیر بعد چہرہ عجیب ہو جاتا, تو بس وہ مطلب وہ سمجھے نا, آپ سے دکھانے کے لیے جو چیز ہو رہی ہے اس میں وہ ہو رہا. اس میں سب سے زیادہ عیش پرستی کا مظہر ہے, غریب بھی انوالو ہے, مالدار بھی انوالو ہے. چونکہ اس میں کیا ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. اگر میں اچھا تیار ہو کے چلے جاؤں تو سب مجھے آپ کے برابر سمجھیں گے. تو یہاں چونکہ بیک گراؤنڈ سمجھ میں نہیں آتا ہے, انسان سب کچھ لگا رہا ہے. مالدار تو یہ کر رہے, ٹھیک ہے, اگر ان کی ضرورت ہے وہ کیا کر رہے مجھے نہیں پتا, لیکن جو لوگ اپنا پیسہ خرچ کر کے یہ کام کر رہے ہیں, غربت کے باوجود کر رہے ہیں, شوہر کی جیب کاٹ کاٹ کے کر رہے ہیں, اس کی پوری سیلری برباد کر کے کر رہے ہیں, وہ کیا جواب دیں گے؟ ان کی غربت پریشان. تعلیم میں جو پیسہ نہیں جا رہا اس سے زیادہ پیسہ اس میں جا رہا ہے. مانو ایجوکیشن میں نہیں جاتا اس سے زیادہ جا رہا ہے. آپ کے بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں 4-5 ہزار روپے تو فیس نہیں کی ماہانہ. ایک ایوریج اسکول کے اندر 500 سے لے کر 1,500, اور تھوڑا سا CBSE تو 1,500 سے لے کر 3,500, یہ بورڈز کی اتنی فیسیں ہی ہوتی ہے سر, اس سے زیادہ خرچ ہوتا ہے اس میں ماہانہ. بہرحال یہ سب سے بڑا مظہر عیش پرستی کے جو شکل آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے لیے اتنا بناؤ سنگار سجنا سورنا نہیں کرنا چاہیے. اور مردوں کو تو زیب بھی نہیں دیتی یہ سب چیز. شریعت نے مردوں پہ ریشم اور سونا حرام کیا. علماء اس کی کچھ حکمت لکھتے ہیں, کیوں حرام کیا تو اللہ ہی جانتا ہے, اس کی حکمت ہے. لیکن لوگ لکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہے, تو ایک وجوہات میں سے وہ لکھتے ہیں کہ سونا اور ریشم مردوں میں نزاکت لاتے ہیں. نزاکت نہیں چاہتا اسلام, تم کو مضبوط رہنا ہے, فیملی کے ڈیفنس کے لیے تم کو کھڑا ہونا ہے نا, تم تو اس کے لیے بنا ہے, کما کے حلال تم کو روزی لانا ہے. تو یہ سب تمہاری ذمہ داری, تم ایسے نازک کیسے بن سکتے ہو؟ تو یہ سب جو آج کل ٹرینڈ چلے, یہ نزاکت کی طرف, عیش پرستی کی علامتیں ہیں. اور دھوپ اور مٹی اور پانی سے بچنا. دیکھیں کتنے نوجوان ہیں, میں نہیں جاتا ہوں, دھول اڑ جاتی, پورا میرا منہ خراب ہو جاتا. لیکن تیری علامت ہی ہے کہ تو دھول مٹی میں نیچے جائیں گا, مطلب بیج جب زمین میں جاتا ہے تو اوپر جھاڑ لگتا ہے, تو جب نیچے جائیں گا تو فیملی کا جھاڑ لگتا ہے اس کے اوپر. بیوی اور بچے پھر پلتے اور بڑے ہوتے ہیں. جب تو اتنا نازک ہو جائیں گا کیسے آگے چلیں گا فیملی سسٹم, بتاؤ. یہ ہو رہا ہے یاد رکھیے. دوسرا یاد رکھیے, لباس, یہ بھی آرنامنٹ جسم کا حصہ ہے, لیکن الگ سے لباس پہ خرچ. اس کے بعد بے تحاشا اندھا دھن, اور رمضان ہے تو آپ دیکھ ہی رہو گے لباس پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے. ہر آدمی ہزاروں اور لاکھوں سے لباس پہ خرچ کر رہا ہے. کپڑے آپ لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ نے دیا نعمت استعمال کیجئے, لیکن بس اسی کے لیے جینا یہ صحیح نہیں, اسی سے دوسروں کو ماپنا یہ صحیح نہیں. ٹھیک ہے, میرے پاس اچھا لباس ہے, میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں, لیکن میں اگر اپنے سے آپ کا موازنہ کر رہا ہوں, اس کے بعد تو فلاں ہے, یہ پرابلم ہے. مجھے دیا میں استعمال, آپ کو دیا آپ استعمال کریں, لیکن پھر آپ مجھے دیکھ رہے, میرے پیچھے بھاگنا چاہ رہے, میں آپ سے آگے بھاگنا چاہ رہا ہوں, اور فلاں ہو رہا, اور یہی ہوڑ چل رہی, کمپٹیشن چل رہا ہے. انہوں نے پچھلی بار یہ پہنے تھے, ہم یہ پہن کے جائیں گے, انہوں نے فلاں کیے تھے, اسٹیٹس ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, فلاں ساری چیزیں ہو رہی ہے. اب دیکھیں یہ سب کامن ہو چکا ہے. تیسری چیز یاد رکھیں جس میں سب سے زیادہ غلو ہو رہا ہے, یاد رکھیے, اور عیش پرستی کی ایک دم پیک بن گئی, وہ ہے کھانا اور پینا. کھانے اور پینے کے تو اتنے ٹرینڈز اور ایسی ایسی چیزیں آ گئی کہ خود انسان کو نہیں پتا بیچارہ کھا رہا کیا, لیکن بس کھا رہا, سب کھا رہے بول کے میں بھی کھا رہا. اللہ مغلم ہے, یہ وہ ہے, صحت خراب ہو رہی ہے, بیمار ہو رہے ہیں, فلاں ہو رہا ہے, اور وہ کھا رہے ہیں. کچھ بھی مطلب ایسے ایسے ٹرینڈز آ رہے ہیں. تھوڑے دن پہلے میں گیا تو وہ کیا منہ میں بولے, وہ نائٹروجن ڈال رہے, کہیں کوئی ڈال رہا منہ میں نائٹروجن, دھواں نکل رہا, بولے وہ آئس کریم, وہ کیا بسکٹ پہ ڈال کے دے رہا, پان میں ڈال کے دے رہا. حال میں کچھ ویڈیوز بھی دیکھے, وہ زیادہ ہو گئی کانسنٹریٹڈ فارم میں, تو لوگوں کے خون نکل گئے منہ میں سے. دیکھیں ہوٹل کے اندر کسی کے منہ میں ڈالا اس نے, اور پورے کے پورے بھاگ رہے کھایا کرتے ہوئے, یہ بلاؤ وہ بلاؤ, چونکہ وہ آپ نکالیں کیسا, وہ گیس فارم میں منہ میں چلا گا, ٹھنڈا, ایکسٹریم ٹھنڈا ہوگا. یہ کوئی ٹیسٹنگ کے لیے باڈی دی گئی آپ کی, یہ سب چیزیں ٹیسٹ کرو. کھانے پینے مطلب یہ غلو کی علامت ہے نا, کہ آپ یہ ہے فلاں کلر ڈال کے یہ کر رہا, انہیں گھوم گھوم کے کچھ تو بنا کے آپ کو دے رہا, تو آپ پی رہے, فلاں چیزیں ڈال رہے. یہ سب سوفسٹیکیشن ایک نیکسٹ لیول کے, کس کو کچھ سمجھ رہا نہیں اس نے کیا کھلا رہا, لیکن بس یہی شوق ہے, یہ کرنا ہے, اپنی اگلی دعوت میں اپنے ان کو بلائیں گے, ایسا کروائیں گے. یہ سب بہرحال چل رہا ہے. اور دعوتوں کے سوفسٹیکیشن تو بھائی ایک نیکسٹ لیول کے ہی چلے گئے. مطلب وہ جا کے بیٹھے تو پتہ چلتا لوگوں کی مجلس ہو میں, اس میں بھائی ہم تو دعوت دے رہے تھے, بکرا ہم جو 1 سال پہلے سے لے کے پالتے, اس کی کیا ضرورت تھی, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر اس کو لا کے 8 دن وہاں رکھتے, تو وہ ٹھنڈے سے گرم میں آنے سے اس میں یہ فرق پڑتا. اوہ, یہ سب مطلب مسائل تو اپنے کو پتہ ہی نہیں. لیکن اسی آدمی سے پوچھو کہ اگر 1 رکعت زیادہ پڑھ لیا تو نے ظہر کے اندر 4 کے بدلے 5, تو سدی سے وہ کیسے کرنا, وہ نہیں معلوم ہے. بکرے کا پوچھو تم میرے کو, کیسا بنانا, کیسا پکانا, پھر وہ بکرے کو بنانا, اسے کاٹنے کا ایک طریقہ ہے, سیدھا سیدھا نہیں ہوتا. پھر کاٹنے کے بعد دھونے کا ایک طریقہ ہے, پھر وہ اتنے فٹ نیچے گیا تو اچھا بنتا ہو,
6 फीट से नीचे अच्छा बनता, 5 फीट बहुत अच्छा नहीं बनता, 3-4 फीट तो धोखा है तुमको, खाओ भी मत तुम लोग वो। हाँ वहां जाना, वहां बनता हुआ असल। सबके दावे, सोफिस्टिकेशन है लाइफ का, आ गया ये सब जगह। ये सब चीजें सोची जा रही, बोली जा रही है, इससे फख्र किया जा रहा है, इसको पूछा जा रहा है, इसको सराहा की जा रही। मैं तो जब भी समझ गया था आपकी दावत बोले तो 15 दिन से लगे होंगे आप। अरे नहीं भाई साहब, 1 महीने से। हाँ आपका मामला तो दावत का, ये नो नहीं, ये पहले से नो नहीं। क्या वो है, जब निकला मीट लाने के लिए तो 200 किलोमीटर, कितना से 200 किलोमीटर वहां से मीट परचेस, किसी आम आदमी से नहीं। दादा के दोस्त थे वो दादा भी लेते थे, परदादा भी लेते थे, अब्बा भी लेते थे, मैं भी ले रहा हूँ, बच्चों को भी सिखाता यहीं से लेना। सोफिस्टिकेशन है ये सब खाने पीने। मसाले इधर उधर से नहीं आ रहे, कुक भी इधर से नहीं आ रहे। अब तो कुक का तो याद हो जाओ, खाना का चावल भी लाता और वहां का पानी, जहाँ का चावल वहां का पानी अच्छा बनता। मालूम आपको, पानी की बैरज लेके आ रहे साथ में अपने। ये हो रहा है भाई, ये सब हो रहा है, ये अंधाधुंध सोफिस्टिकेशन, ये सब ऐश परस्ती की अलामत है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबईन बहुत मोटा खाना खाते थे। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में कहत हो गया, सूखा पड़ गया, लोग मदीने की तरफ आने लगे, मुख्तलिफ इलाकों, मदीने में नहीं था, अतराफ के आने लगे। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये अहद कर लिया कि जब तक लोग गोश्त नहीं खाएंगे मैं नहीं खाऊंगा। तो आपने जब तक लोगों को खाना नहीं मिला तब तक खुद भी जो है मीट और गोश्त नहीं खाया, 1.5 साल तक नहीं खाया। लोग मेरे भूखे रियाया में, मैं खा नहीं सकता हूँ। आप देखिए इतना सादगी थी। अगर एक आदमी बादशाह इस लेवल का हो, वो क्या बर्दाश्त करेगा कि बादशाहों के खाने कैसे होते आप देंगे? लेकिन ये खलीफा है, लेकिन सादगी देखिए आपकी, लोग भूखे तो मैं नहीं खाऊंगा मीट, सादा खाना खाते थे, रोटी के साथ सिरका, सालन, कोई चीज खाते हैं, सूखी रोटियां खा रहे हैं, ये जिंदगियां थी अंदर। तो लोग उनको याद भी करते हैं आज तक, इसलिए कुर्बानियां थी वैसे। तो बहरहाल खाने पीना, इसी तरह जो है खाने पीने के अंदर फिर उसके आगे और पीछे के लवाजिमात मुझे बोलने की आपको जरूरत नहीं है। खाना है, खाने से पहले कोई स्टार्टर चाहिए, 2 स्टार्टर्स कम से कम हो, 2 से कम रहा तो हल्का इंसान है, स्टार्टर भी नहीं रखा। फिर खाना हो, खाने में 2-3 अलग लाल पीले हरे उदय सान हो, किससे लाल क्या हरा क्या पीला क्या नहीं मालूम। खाना खाए बाद भी रंग छोड़ रहे नहीं, और टॉयलेट में भी रंग नहीं छोड़ रहे हो, वहां तक रंग साथ जा रहा है। क्या डाला उसने पता नहीं, कौन सा पेंट डाल दिया, आप सब खा रहे हो, खुशी जीने का इसके अलावा कोई तरीका बचा ही नहीं ना अभी हमारे पास। वो हो रहा है। उसके बाद फिर खाना है, खाने के बाद फिर मशरूबात है ना, ठंडे वगैरह है, और उसके बाद क्या है, आखिर में मुंह लाल करके निकलना है बाहर। तो पूरे लवाजिमात पूरे करते करते पान आखिर में रहता, निकलते निकलते वो भी खाकर बड़े निकलना है, मुंह में काई रखते हुए थोड़ी देर तक, बड़ा ये सब हो गया। तो ये लवाजिमात, ये हुई अच्छी दावत। कोई अगर बुला ले सादा सीधा, आपको एक रोटी और सालन दे दे, तो अगली बार बोलते इसकी दावत आई ना, तो पहले बोलते ना बिजी है, सादा खिला देता यार जाने के बाद, खाली एक फला है, अपन टाइम भी वेस्ट होता, पेट्रोल को भी नहीं पड़ती उसकी दावत, दूर जाओ और ये खाएगा। लेकिन दावत आप किसी के रिस्पेक्ट में जाते हैं, ना कि उसके खाने की वजह से जाते हैं। दावत देने वाला जब आपको दावत देता है वो आपको रिस्पेक्ट देता है, और जब आप उसके पास जाते हैं आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं। तो यहाँ खाने का तो कोई इशू ही नहीं है, वो ना भी रहा तो हम लोग खुश नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वलीमा किया, वलीमा की एक मर्तबा। वलीमे का ऐलान कैसे हुआ? जो शख्स जहाँ है, जिसके पास जो खाने का है वो साथ लाए, सब लोग अपने पास जो जो थे लाए और सब लेकर आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सब रखो अपना डब्बा, सब साथ में कुछ लाए थे। और उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा मौजूद थी, उन्होंने एक लेदर का एक दस्तरखान था वो डाला, और उसमें सारी चीजें खजूरें वो डाली, और उसको ऐसा मसलते ना, रोटी खजूरें वो सब ऐसा मसल दिया, और मसल के उसको वहां रख दिया, और फिर सबने उसमें से खाया। आपने कहा ये मेरा वलीमा है। कितना सादा वलीमा, मतलब आप आओ अपने घर से डब्बा लाओ, मेरे खुशी में शामिल हो, खाओ और चले जाओ। दावत में खाना नहीं है, आपने खाना लाया, दावत लेकिन असल थी, वलीमा था, वाजिब है ना, दावत दी। यहाँ सोफिस्टिकेशन की लाइन लगी, ये सब मजहर है हमारे दुनिया परस्त हो जाने के। इसी तरह याद रखिए जो है खाने पीने के लिए जो महंगे तरीन होटल्स और वगैरह, खाने से जुड़ी भी सारी चीजें आप उसे इंक्लूड कर ले। इसी तरह जो है शादी की महफिली और तकरीबात, ये तो ऐश परस्ती की ऐसी अलामत बन गई जिसकी कोई इंतहा नहीं। शादी की मजलिस और तकरीबात, सुभान अल्लाह, ऐसी ऐसा मजहर है ये कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मतलब अब तो मैं यहाँ तक देख रहा हूँ कि घर को भी उस रंग से करते हो जिस दिन, जो उस दिन का रंग है जो उनका जो आता है। आदमी जो पूरा आजकल आपकी शादियों को वो होता है, मैनेज करने आता है आदमी, फिर वो पूरी शादी आपको मैनेज करके दे देता है। आपके 8-10 दिन शादी के जितने भी दिन का आप ड्यूरेशन में कर रहे हैं, तो घरों के छत के कलर तक बदल रहे हैं वो, ताकि ड्रोन जब नीचे से ऊपर जाना ना, तो वो घर अलग दिन, आज पीला, नीला, ऊदा, हरा, और सबके कपड़े भी वैसे। मतलब उस दिन आज का पीले का थीम है। एक मरतबा मैं शादी में गया तो सब माशाल्लाह तमिल कपड़े पहने हुए थे। अब दुनिया भर में हम घूमते हो देखते हैं, तो मैंने उनसे पूछा, मतलब आप लोग तमिल, ने कोई बताया नहीं बैकग्राउंड आपका? हम तो समझते थे आप यहाँ से, तो ये थीम है बोले आज का, ये हम तमिल अमिल नहीं है बोले। अच्छा थीम है क्या आज का ये? तो वो थीम था आज का, तो उस दिन वो उस कल्चर के कपड़े पहनेंगे। मैंने कहा ये अच्छे कपड़े, ये तमिल का अच्छे, लुंगी रहती लंबी, व्हाइट शर्ट रहता। फिर दूसरे थीम्स की तरफ मत चला जा, कम कपड़े रहते, बहुत सारी थीम्स ऐसे जहाँ कपड़े नहीं बन रहे, कम आदिवासी थीम है आज बोले हमारी।
عورتوں میں تو آدیواسی تھیم ہی چلتے رہتی ہے، کم ہی کپڑے ان کے بیچاریوں کے، تو تھیمز چل رہے ہیں کپڑوں میں، اس کی ضرورت کیا تھی؟ اور جب تھیم کریں گے تو کپڑا سب نے نیا لیا، اب اس دن کے بعد کب پہنیں گے مجھے بتاؤ، چلو اس دن تو پہن لیا آپ نے، اب کب پہنیں گے نیکسٹ اس کو؟ یہ پہن کے نہیں تو کوئی بھی انا بولنے والا آپ کو، پھر وہ برداشت ہونے والا نہیں آپ سے، تو پھر آپ جانے والے نہیں، یا شروع ہو جائیں گے تمل میں، آپ جواب دے نہیں پائیں گے، اس کو ذلیل بھی ہو جائیں گے، کیا کریں گے ابھی کپڑوں؟ کچھ نہیں، ایک دن کا وہ کپڑا تھا، ایک شادی میں پہننا تھا، اور سب نے پہننا ہے، جتنا نزدیکی دوست اتنا زیادہ کاپی کریں گا، وہی برانڈ کا لے کے آئیں گا، 25-50 لوگ اگر یہ کپڑا لے رہے ہیں، اس کی کاسٹ لیکس آف انڈین روپیز، لاکھوں میں۔ آپ کے اسی محلوں کے اندر کئی بچے جو اسکول نہیں جاتے صرف پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے، وہ اتنے کپڑوں کے پیسے سے ان کی تعلیم ہو جا سکتی ہے پوری، وہ تھاٹ نہیں ہے نا، مطلب پرابلم یہاں ہے، فوٹو سیشنز ہے، اور مطلب اتنا ہو گیا کہ وہ بہت تعجب ہو رہا ہے، مطلب افسوس بھی کرنے کا وقت نہیں رہا، کیونکہ اگلا ٹرن آیا تھا افسوس کرنے تک، بس اب یہ وقت ہے کہ بس اب روک لو اپنے آپ کو بھائی، جائیں اور واپس اپنی حقیقت کی طرف چلو، کیونکہ عیش پرستی دنیا کی بربادی لاتی ہے، معلوم؟ عیش پرستی موت کا ڈر لاتی ہے دل میں، یاد رکھیں، عیش پرستی ظالم حکمراں لاتی ہے ہمارے اوپر، یاد رکھیں، کیونکہ آپ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، تعلیمات چھوڑ دیتے ہیں، عیش پرستی کئی نقصانات کا باعث بنتی ہے دنیا اور آخرت۔ بہرحال تو شادی بیاہ ایک مظہر بن گیا، یاد رکھیے، اس کے بعد رہائش گاؤں میں عیش پرستی، ریسیڈینشل مطلب گھر مکانات کس لیول کے بن رہے ہیں آپ لوگ سب دیکھ رہے، عیش پرستی کی علامت ہے، ایسا کہ کبھی دنیا سے جانا ہے ہی نہیں مجھے، اس طرح سے ہم تیار کریں، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے گیجٹس اور استعمال کی چیزوں میں عیش پرستی، موبائلز، ٹھیک ہے، ایک موبائل آپ کو کافی ہے، آپ کی ضرورت 2 موبائل کافی ہے، لیکن موبائل کا ٹائپ، اس کا کاسٹ، اور ہر کوئی اس کے پیچھے پڑا ہے، مطلب ایک آدمی جو رو رہا ہے کہ مجھے زکوٰۃ کے پیسے بھی دیے تو چلیں گا، اس کے پاس 25,000 کا ہینڈسیٹ جیب میں ہے، تعجب کی بات ہے، 25,000 کا جیب میں ہینڈسیٹ رکھ کے تو زکوٰۃ مانگتے گھوم رہا ہے، شاید زکوٰۃ وغیرہ لے کے یہ سب مینٹین کر رہا ہے انسان، یہ حالت ہو چکی ہے لوگوں کی، گیجٹس ہے، اسکرینس ہے، آپ کی گاڑیاں ہیں آپ کی، ہاں، اور اس کے بعد جو ہے چیزیں جو استعمال کی ہے، جو اپنے لیے نہیں، زیادہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لی گئی، خود کا استعمال تو آ بھی نہ رہا انسان کو بیچارے، کئی لوگوں کو دیکھا میں لاکھوں روپے کے ہینڈسیٹ استعمال، اچھی بات ہے، ضرورت ہے تو رنگ ٹون بدلنا نہیں آتی اس کی، مطلب اس کا استعمال نہیں ہے، خالی ریسیو کرنا ہے، لیکن اسٹیٹس ہے نا وہ، کیونکہ وہ اسٹیٹس ہے تو کریں گے کیا، لینا تو ہے وہی، چاہے وہ کتنے لاکھ کا ہے، اس میں سے ایک فیچر بھی اپنے کام کا نہیں ہے، خالی اس کی بیل بجنا اور اس کی تصویر صحیح دکھنا کہ یہ والا ہے، تو مطلب ہم نے کمائے، ہمارے بچوں نے کمائے، اس کا احساس لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے، کچھ ضرورت ہے تو کچھ بھی لو، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہاں ضرورت نہیں ہے، اسٹیٹس ہے اس کے پیچھے جڑا، تو وہ ساری گیجٹس وغیرہ آپ دیکھیے، گاڑیاں دیکھیے، ٹی وی اور یہ اور صوفے اور ساری چیزیں یاد رکھیے، اور کھیل اور تفریح میں مبالغہ، کمیونٹی بہت آگے چلے گی اس میں، کھیل تفریح مبالغہ کا تو یہ عالم ہے کہ جہاں مسلم علاقے ہوں گے وہاں آپ کو 50 قسم کے تفریح کے علاقے مل جائیں گے۔ اب یہ ہے سوفسٹیکیشن کہ آپ کی تفریح کے لیے آپ کے لیے بک رہتا ہوگا، اس میں جا کے انجوائے کیجیے، جب پہلے گارڈن تھا، گارڈن سب کے نہیں، اب گارڈن آپ کے لیے کھلا رہتا ہے، اس دن آپ پیسے بھرتے ہیں، آپ جاتے ہیں، آپ اس کے فائدے اٹھاتے ہیں، صرف جس کو الگ الگ ناموں سے تفریح کا، فارم ہاؤس اور یہ اور وہ کئی چیزوں کے نام سے، اب آپ کے لیے وہ سجتا ہے، صرف اتنا سوفسٹیکیشن لائف کے اندر، کیوں تو بولے دنیا کی زندگی سے اگتا جا رہے، دنیا کی زندگی سے اگتا ہے تو جاؤ پہاڑ پہ جا کے تھوڑی دیر بیٹھو، وادیاں اور درے دیکھو، سمندر مطلب جس ندیاں کھیت کھلیاں جاؤ، فریش ہو جائیں گے آپ، یہاں تو دنیا پرستی آتی ہے اور آپ کے اندر اور سوفسٹیکیشن آ رہا ہے اس کے اندر، کچھ سیکھنے کو کیا مل رہا ہے اس کے اندر، اور مطلب ساری چیزیں جو ہو رہی دیکھیے آپ، گانے بجانے، نشہ اور باقی برائیاں، آپ سب جانتے کیا کیا ہو رہی ان علاقوں کے اندر جہاں آپ جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں یاد رکھیے آج کل ہو رہی ہے، تو یہ سب عیش پرستی کی علامتیں، عیش پرستی نے کسی قوم کو جو ہے عروج نہیں دیا، یاد رکھیے، وہ صرف اور صرف زوال کی وجہ بنے، کیونکہ عیش پرستی انسان میں کمزوریاں لاتی ہے، عیش پرستی انسان میں ایمانی کمزوری لاتی ہے، دنیاوی کمزوری لاتی ہے، جسمانی کمزوری لاتی ہے، اس کے اندر قومی روح کی نکل جاتی ہے، یاد رکھیے، چونکہ وہ قوم اب دنیا کے لیے جیتی ہے، قوم جب رب کے لیے جیتی ہے، یاد رکھیے، تو رب دنیا میں بھی ان کو جو مقام دیتا ہے اور آخرت میں بھی، اور رب جب قوم اپنے لیے جیتی ہے اور صرف دنیا کے لیے جیتی ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوتی ہے، چونکہ دنیا کسی کو نہیں ملی، اس سے بے وفا چیز تو دنیا میں ہی نہیں، یاد رکھیے، دنیا خود کسی کو نہیں ملتی، بڑا مشہور قول ہے، اس پہ ہم بات کو ختم کریں گے، کہ دنیا کی مثال سائے کی ہے، سائے، شیڈو، جب تک بھاگو گے کبھی ہاتھ نہیں آئے گا، یہ سائے کے پیچھے بھاگو، آپ ایسے بچے بھاگتے ہیں نا، وہ اور آگے بھاگتا ہے آپ سے، اور آگے بھاگتا ہے آپ سے، دنیا کی مثال وہ کہتے ہیں سائے کی، جب اس کے پیچھے بھاگوں گے وہ کسی کو نہیں ملی آج تک، لیکن جب اپنا رخ پلٹ کے اللہ کی طرف کر لوں گے وہ پیچھے پیچھے آئیں گی چل کر، سایہ کیسا آتا دیکھیے، جب پلٹ جاتے آپ، اب سائے کے بھاگ رہے پکڑنے، سایہ ہاتھ نہیں آتا، آپ پلٹ کے چلو، سایہ پیچھے چلتا ہے، تو تم اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، وہ تمہارے پیچھے بھاگ کے آئیں گے، تم اس کے پیچھے بھاگو گے، وہ کسی کو نہیں ملی اور آگے بھی نہیں ملنے والی ہے، اور کوئی اس پر رہا بھی نہیں نا ہمیشہ کے لیے جو اس کو فائدہ دے، لہٰذا ہمیں عیش پرستی چھوڑ کر
ایک سادہ سیدھی اچھی زندگی جینے کی ضرورت ہے، جس کے اندر ہم اپنے رب کو راضی کریں، دنیا میں آنے کا مقصد اپنا پہچانیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ یہ اصل چیز ہے، ورنہ عیش پرستی لوگوں کو ڈیویٹ کرتی، ڈائیورٹ کر دیتی ان چیزوں سے۔ اسی بھی اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو عیش پرستی جیسی برائی سے جو ہماری حفاظت کرے، ہم تمام کو اپنے زندگی کا مقصد جو اللہ کی تیری عبادت ہے اس مقصد میں ہمیں لگائے۔ جو غلطی اور خطائیں ہم سے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہم کو معاف کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ یہ تھے ایڈوکیٹ فیض سید، جنہوں نے اپنے عنوان عیش پرستی اور اسلام کی بہترین انداز میں آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کی۔ بہرحال ہم ہمارے سوال جواب کے مرحلے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ مرد حضرات میں سے جس کسی کو بھی سوال کرنا ہو تو میرے دائیں ہاتھ کی جانب جو مائک لگا ہوا ہے وہاں پر قطار لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے خواتین کے اندر بھی مائک کا انتظام ہے، خواتین وہاں سے اپنے سوالات پوچھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ چٹس کے ذریعے سے بھی سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کا جو کوئی بھی سوال ہو وہ عنوان کے اوپر ہو۔ اسی طرح سے جو کوئی بھی سوال کرنے والا ہو وہ اپنا نام اور پیشہ سوال کرنے سے پہلے ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ جی میرا نام قطب الدین خان ہے، میں پیشہ تدریس ٹیچنگ سے وابستہ ہوں۔ وکیل صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کلچر جو ہے مٹیریل کلچر ہے نان مٹیریل کلچر ہے۔ مٹیریل کلچر میں بہترین سے بہترین چیزوں کا استعمال ہے کہ ایک حد مقرر کر دی جائے، کیونکہ آپ نے جو بتایا ہے فیشن، تو فیشن نہ کہتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کا جو لباس تھا وہ مرغوب کرنے والا تھا۔ تو کیا اگر ہمیں کسی غیر میں ایمبیسڈر کے طور پر یا اور طریقے سے ہماری نیوکتی ہوتی ہے تو کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بھائی نے ایک سوال کیا، سوال یہ ہے کہ میں نے فضول خرچی کے بارے میں باتیں بتائی، لیکن ایسا لباس بھی صحابہ کے اندر ملتا ہے جو لباس جیسا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر اور بھی صحابہ آتے ہیں جو ایسا لباس ہے جو مرغوب کرنے کے لیے یا بہت قیمتی لباس وہ لوگ پہنتے تھے۔ تو بھائی کا سوال ہے یہ فضول خرچی میں آئیں گا یا نہیں آئیں گا، اس کے بارے میں بتاؤں۔ تو پہلی چیز تو یاد رکھیے، ہم لوگ چونکہ یہ سیشن ہمارا 4 تھا، کل کے سیشن میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس بات پر ڈسکس کیا تھا، لیکن پھر ایک بار ہم وہ کر دیں گے کہ خرچ جو ہوتا ہے یاد رکھیے وہ اس میں فضول خرچی کیا ہے اور فضول خرچی کیا نہیں ہے، وہ سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، وہ پرسن ٹو پرسن اور اس کی انکم کے اعتبار سے ویری ہوتا ہے یاد رکھیے۔ جیسا مثال کے طور پر جہاں ہم نے یہ واقعات دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے غربت کے، تو وہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جیسے بھی خلیفہ تھے جو بے حد مالدار تھے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جیسے بھی صحابی تھے جو بے حد مالدار تھے، سعد بن وقاص جیسے بھی صحابی تھے جو یہ بھی بہت مالدار انسان تھے، یہ بھی ہم کو ملتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ اپنے مالداری کے اعتبار سے کپڑے وغیرہ پہنے کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے اندر عاجزی تھی، جیسا کہ میں نے رکھا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھتے تو فرق معلوم نہیں ہوتا، وہ فرق اس اعتبار سے نہیں کہ سب کے کپڑے ایک جیسے تھے، شکل و صورت ایک جیسی، اس اعتبار سے کہ اتنا عاجزی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہتے اٹھتے بیٹھتے تو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے مالک ہے اور دوسرا آدمی غلام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ معنی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ ایسے کپڑے ایسی چیزیں استعمال کی بالکل استعمال کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو حیثیت دی، طاقت دی، تو بالکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بس اس میں اسراف نہیں ہونا۔ اب اسراف کیا ہے، یہ پرسن ٹو پرسن ڈیپینڈ ہوتا ہے انکم پہ ہی، مطلب میں کسی چیز کو اماؤنٹ میں یا پرسنٹیج میں نہیں بول سکتا ہوں کہ اتنا خرچ کرے تو اسراف ہے، اس سے نیچے نہیں ہے۔ جیسا مثال کے طور پر ایک آدمی کروڑ پتی ہے، کئی کروڑوں کا مالک ہے، صرف کروڑ کئی کروڑ کا، وہ جا کر کسی ایک ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے، اس کا بل 5-10 ہزار روپے ہوتا ہے، یہ اس کے لیے اسراف میں نہیں آئے گا، اتنا اللہ نے اس کو دے رکھا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن وہیں میں پوری محنت مشقت کر کے اس کی ٹوپی اس کے سر ڈال کے ادھار لے کر غلط سلط کام کر کے وہ کھانا کھانے جاتا ہوں، تو میرے لیے آپ بول سکتے بھائی آپ کے لیے اسراف تھا، اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اسراف کا پیمانہ شخصیت سے بدلتا ہے، یاد رکھیے سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ تو کہیں جو انسان اسراف نہیں کر رہا ہے، مال و دولت والا ہے، وہ بالکل اچھی چیزیں، اچھی نعمتیں، اچھی گھڑیاں، اچھی گاڑیاں سب استعمال کر سکتا ہے، لیکن جب اس کو اپنا مقصد سمجھ لے گا انسان
کہ مجھے یہی کرنا ہے، یہ گھڑی، یہ گاڑی، یہ کپڑے، یہ فلاں، تو وہاں اس سے غلطی ہو رہی ہے. تو ہم کنڈیم کر رہے تھے اس چیز کو کہ اپنا ہدف اور ایم دنیا کو بنا لیا، لیکن کسی نے دنیا کو ایم نہیں بنایا. دنیا آ رہی ہے، استعمال کر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھی گاڑیاں وہ استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ انشاءاللہ عزیز نہیں. جیسے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہت اچھا لباس وغیرہ پہنتے تھے، اور دیگر صحابہ کے تعلق سے بھی یہ باتیں بہرحال ملتی ہیں. سر اگر وسائل حاصل ہیں اور ریسورسز دونوں ہیں، تو ہم اگر دولت آپٹن کرتے ہیں، گین کرتے ہیں، تو برائی کہاں ہے اس میں تو ہم خرچ کرنے کے لائق بن جائیں گے، ہم کوئی رفاہ عام کا کام کریں گے. جی تو دیکھیے، پیسہ کمانے سے ہمیں شریعت نہیں روکتی، اور یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. پیسہ کمانا بالکل جائز ہے، پیسے کا صحیح استعمال کرے تو آپ جتنا چاہے کمائیں، وہ اس کی بالکل اجازت ہے. تو ہم اس کو کنڈیم نہیں کرے، پیسے کو کنڈیم نہیں کیا جا رہا ہے، پیسے کو زندگی کا مقصد سمجھنا وہ کنڈیم کیا جا رہا ہے. لہٰذا اگر ایک انسان کماتا ہے، خوب سے خوب کمائے، شریعت چاہتی ہے کمائے، زکات دے، لوگوں پہ خرچ کرے جن پہ واجب خرچ کرے، اس کے بعد اپنی نفس پہ بھی خرچ کرے. بہرحال اس میں کوئی ممانعت اور منائی نہیں ہے. مسئلہ وہاں ہے جب اسی کو مقصد سمجھ کے انسان سب کچھ کرے، غلطی بہرحال وہاں ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی شخص ہوٹل میں جا کر کھانا کھائے تو کیا یہ عیش پرستی میں درج ہوگا؟ مطلب سوال آئے کہ کیا کوئی انسان ہوٹل جا کے کھانا کھائے تو عیش پرستی میں آئیں گا؟ تو بہرحال یہ ہاں اور نہ دونوں ہو سکتا ہے. میں نے پچھلے جو سوال کیا تھا اس میں جواب دیا. یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہیں. ایک انسان کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، ایک آدمی مسافر ہے، ہاں ایک آدمی کی ضرورت ہے، ایک آدمی گھر میں کوئی بیمار ہے، تو ظاہر سے ہوٹل سے ہی کھائیں گا یا ہوٹل میں جا کر کھائیں گا. اس کے علاوہ کچھ کنٹریز میں تو یہ حال ہے کہ ہوٹل میں ہی کھانا ملتا ہے، گھروں میں کھانے بنتے ہی نہیں ہیں، یا تو آپ جا کر کھاتے ہیں تو لا کر کھاتے ہیں. بہرحال وہ ڈیپینڈ ہے، خرچ کتنا کماتا ہے اور کتنا کر رہا ہے اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ جائز اور ناجائز ہوگا. خالی اگر آپ کا سوال ہے ہوٹل جانا ہے اور کھانا ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت پسندیدہ عمل نہیں ہے، بہت زیادہ جس کو آج کل تو کلچر ہے، میں سمجھتا ہوں کلچر بن کے ہوٹل میں جا کے کھانا پسندیدہ عمل تو نہیں ہے. ضرورت پڑنے پہ بہرحال جا سکتے. اس کو کہوں گا جائز اعمال میں سے، بہرحال اس میں غلو نہیں کرنا چاہیے. بس اگر غلو نہیں ہے تو پھر بہرحال مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا اس میں جانا اسراف میں آئیں گا؟ تو ہاں آئیں گا، اور نہ آئیں گا. یہ ڈیپینڈ ہے اس شخصیت پہ جو جا رہا ہے اور جو کھا رہا ہے. السلام علیکم، میرا نام انصار ہے. میرا سوال یہ ہے فیض بھائی، جیسا کہ آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے فارم ہاؤس جانے کا، وہاں پہ عقیقے، ہلدی، مہندی اور ادر بہت سارے رسومات ہو رہے ہیں، تو ایسے رسومات کی اگر دعوت آتی ہے تو کیا ہم وہاں وہ اٹینڈ کرنا جائز ہے، اور وہ کیسا رہے گا؟ اور اس سے ہی ریلیٹڈ ایک ہے کہ فیملی مل کر بھی جو ابھی دھابے وغیرہ کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے تو وہ بھی جانا کیسا ہے؟ دیکھیے، کھانے پینے کے معاملے میں سوال آیا کہ فارم ہاؤس وغیرہ کا ایک کلچر بنا ہوا ہے، دعوتیں وغیرہ جو پہلے گھر پہ ہوتی تھی یا ہاؤس میں ہوتی تھی وہاں دی جاتی. تو جہاں تک کوئی دعوت دے رہا ہے، دعوت کے لیے اس کے لیے وہ آسان ہے کہ وہاں جا کر وہ دعوت کر لے، اور وہاں دعوت کر رہا ہے تو میں حرام نہیں کہوں گا اس کو. ٹھیک، اگر وہ اسراف نہیں کر رہا تو میں ناجائز بھی نہیں بولوں گا اس کو. مطلب ٹھیک ہے، اس کی ایک دعوت تھی جو وہ کہیں بھی کر سکتا، اس نے یہاں کیا کیونکہ اس کا گھر چھوٹا تھا، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی کوئی اس کے لیے ناجائز نہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے، لوگ اس کو اپنا ٹارگٹ بنا دے رہے ہیں، اس کو ایم بنا دے رہے ہیں. اگر یہاں دعوت نہیں ہے تو دعوت میں آنے والا بھی بول رہا ہے کیسی دعوت دے رہے یار، یہ کوئی دعوت ہے کہ یہ دعوت کی کوئی کوالٹی بھی کہ تمہاری حیثیت کے اعتبار سے تو ہم سوچتے تھے وہاں دعوت ہونا چاہیے. تو یہاں یہ پرابلم آ رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ایسے کلچر میں انڈلج نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. جو کر رہے ہیں میں اس کو حرام قرار نہیں دے رہا، وہ ڈیپینڈ ہے. اگر وہ دنیا پرستی کی وجہ سے کر رہا ہے تو اس کی نیت اللہ اور اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ اس کے اعتبار سے کریں گا. اگر وہ صحیح ہے، اس کی ضرورت تھی کر رہا تو وہ اس کے اعتبار سے، تو ہم اس کو حرام اور حلال قرار نہیں دے رہے ہیں. لیکن جو کلچر بن گیا ہے، یقیناً اس کلچر کو میں کنڈیم کروں گا. یہ کلچر کو توڑنے کی ضرورت ہے جو بنتا چلا جا رہا ہے عیش پرستی کے کلچر میں. دعوتوں کو وہاں کرنا، دعوتوں کے اندر سوفسٹیکیشن لانا، لوکیشنز میں سوفسٹیکیشن لانا، سروسز میں سوفسٹیکیشن لانا، ساری چیزیں ہو رہی. تو بہرحال کنڈیم کرے، لیکن سب لوگ ویسا کر رہے میں نہیں کہہ سکتا ہوں. یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہوتی ہے. جیسا کہ ایک آدمی نے 1 لاکھ کی گھڑی لی اور میں اس کو کچھ نہیں بولوں گا، اور ایک آدمی نے 50,000 کے لیے تو میں اس کو کنڈیم کر رہا ہوں، یا 5,000 کے لیے تو میں کنڈیم کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ایک کے لیے وہ اسراف میں شامل ہوگی اتنا پیسہ، اور دوسرے کے لیے وہ اس کا کامن تھا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ڈیپینڈ ہے. لیکن میں کہوں گا اس کلچر سے اگر ہم بچے تو یہ زیادہ انشاءاللہ عزیز ایک انسان کے لیے جو بہتر ہوگا. دوسرا یہ تھا کہ ڈھابوں پہ بھی جانے کا بھی کلچر ہے، دونوں بھی ٹرینڈنگ ہے آج کل. مطلب ایسی جگہوں پہ جانا جہاں کھانا وغیرہ بنتا ہے اور لوگ جا کر کھاتے ہیں، یہ بھی کلچرل پارٹ ہے. میں کہوں گا اس کو بھی اوائڈ کرے تو زیادہ بہتر ہے. ایک تو کھانے مہنگے ہوتے ہیں، 2 یہ کھانے اچھے بھی نہیں ہوتے ہیں. میں کسی پہ الزام نہیں ڈال رہا ہوں، لیکن صحت کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے، ادر اس میں فائدہ نہیں ہے ادر. اب چونکہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھار انسان کچھ چیزیں کھاتا ہے اس کو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اب ہمارا حال یہ ہوگا اتنا گھومتے دنیا میں کہ اکتا جاتے، کسی کے پاس جاتے بولتے گھر سے ڈبہ لا لو آج زیادہ اچھا رہے گا. چونکہ لوگ ہوٹلوں میں کھانا کھلاتے رہ جائے، وہ اچھا نہیں ہے صحت کے لیے، بہت نقصان دیتا ہے ادھر کی.
بہرحال میں کہوں گا اوائڈ کریں. لیکن اگر سوال یہ کہ دعوے پہ جا کھانا حرام ہے تو حرام نہیں ہے, صاحب مسافر کھا سکتا ہے, ضرورت پڑنے پہ آپ جا سکتے ہیں تو آپ جائیں, لیکن وہ کلچر کو اوائڈ کریں. یا اگر آپ جا رہے ہیں تو اپنے گھر کے بچوں کو اور بڑوں کو بتائیں کہ اس کلچر سے مرغوب مت ہوئیے, اٹریکٹ مت ہوئیے, لائف سٹائل مت بنائیے. یہ ضرورت ہے, ضرورت کو ضرورت کے حد تک رکھیے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں چیزوں کا صحیح رہے گا, کیونکہ اگر ہم کنڈیم کریں تھا بھی غلط, فارم ہاؤس بھی غلط, فلاں بھی غلط, ہوٹلیں بھی غلط, ایسا نہیں مانا. اس مانا یہ کہ آپ نے اتنا انوالو انگیج کر لیا کہ پرپس چینج ہو گیا. جیسے کہ مثال کے طور پر رمضان آیا تو رمضان کا پرپس ہی چینج ہو گیا. رمضان کا پرپس کھانا اور خریدنا ہو گیا, کپڑے اور کھانا. اتنا ایکسٹریم لیمٹ پہ چلے گئے ہم. تو کوئی سوال کرے کیا رمضان میں کپڑے خریدنا اور کھانا کھانا باہر حرام ہے؟ نہیں, حرام نہیں. لیکن مقصد مت چینج کرو, کلچر کو ایسا مت کرو کہ پھر ہو جا رہا کہ کوئی گھر پہ دعوت دے رہا تو ہم نہیں آ رہے گھر پہ, ادھر بلاؤ تو دعوت میں آئیں گے ہم. ایک کلچر بن جا رہا نا, آپ سمجھ. تو بہرحال اس کو اوائڈ کریں, میں سمجھتا ہوں یہ بیٹر ہوں گا. بٹ جہاں تک شرعی نقطۂ نظر سے کہیں کہ جائز ہوتا ہے, حرام نہیں ہوتا ہے, اوائڈ کرے تو انشاءاللہ سے زیادہ بہتر ہے. جنرلی ایسا اگر فارم ہاؤس پہ دعوت آئی اب میں جاتے ہیں تو وہ بھی چیز قطع تعلق والا معاملہ یا یہ تو نہیں ہو سکتا. وہی میں کہہ رہا ہوں, اگر آپ سامنے والے کو جانتے ہیں, آپ کو پتا ہے اچھا انسان ہے, جانے میں کوئی حرج نہیں, ایک کامن چیز ہے بہرحال اس کے اندر, تو آپ چلے جائیے, وہ مسئلہ نہیں. تو اس لیے میں نے کہا حرام نہیں, بٹ اگر اوائڈ کرے سب مل کے تو زیادہ انشاءاللہ بہتر رہے گا انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا, اور سارے سوال کھانے پینے سے ریلیٹڈ آ رہے ہیں. بہرحال یہ سوال ایک ہے کہ ہم باہر سے آتے ہیں تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز رہتی ہے کہ ہر بار کچھ نہ کچھ لے کر آئیں, ایون کچھ چیزیں لانے میں مشکل ہوتی ہے یا حیثیت نہیں ہوتی, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کرے کیونکہ یہ کافی کلوز ریلیٹو ہے. تو دیکھیے جب آپ کلوز ریلیٹو کے پاس یا آپ باہر سے آتے ہیں تو آپ کی اچھی اچھی گھڑیاں اور اچھے اچھے جوتے دیکھ کر ان کی ایکسپیکٹیشن آپ سے بڑھ جاتی ہے. یاد رکھیے, تو آپ گھڑی اور جوتے ایک دم سادے پہن کے آئیے, حالات دیکھ کے وہ خود ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ آپ کچھ لانے والے ہیں. دیکھیے آنے والا بھی اتنا اچھے انداز سے آ رہا تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ساتھ والوں کی بڑھ جاتی. اب وہ سامنے والے کو نہیں پتا کہ وہ جو راڈو اوریجنل نہیں ہے, لیکن وہ پہن کے تو آ گیا نا گولڈن. آپ سمجھے نا, ایک آدمی راڈو ہاتھ میں ڈالا ہے تو گولڈن کلر کی جو راڈو ہوتی ہے 2 لاکھ سے سم تھنگ ایسا سٹارٹ ہوں گے, 4 لاکھ اس کا ایک دم منیمم ریٹ ہوتا ہے, پھر یہاں سے چالو ہوتی ہے. آپ نے تو لی ایک الگ بات ہے 4,000 کی, لیکن سامنے والا سوچا جب یہ اتنا کچھ کر سکتا ہے تو اتنے نیئر اینڈ ڈیئرس کے لیے کیوں لا سکتا ہے. گھر میں جوائنٹ فیملی ہے, بھائی یہ بھتیجے بھانجے, ان کے کپڑے کتنے میں آئیں گے؟ 1,000 1500 کا جوڑا مشکل سے آئیں گا, وہ نہیں لاگے. تو سمجھے نا, آپ نے اتنا پریٹینڈ کیا کہ اس وجہ سے ان کے ایکسپیکٹیشن خود بڑھ گئے. آپ ایک گوگل لگا کے آ گئے, پولیس لکھا ہوا اس کے اوپر, بولے 15,000 کا تو گوگل پہنا ہوا اس نے, بھلا یہ تو کیوں نہیں ایکسپیکٹ کریں گا. تو آپ جو بول رہے کہ یہ کبھی تو لانا مشکل ہوتا ہے اور کبھی حیثیت نہیں ہوتی, تو اپنا آپ کو اگر آپ ڈاؤن رکھیں گے تو ایکسپیکٹیشن ہوں گے نہیں آتا. لیکن بہرحال کچھ جگہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. میں گزارش ہی کروں گا کہ ایک انسان باہر گیا ہے, محنت مشقت کر رہا ہے, حالات اس کے نہیں جانتے ہیں, لوگوں نے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن لانے والا اگر لا سکتا ہے تو لا کے کچھ تحفے تحائف چھوٹا ہی صحیح دے. لیکن میں جانتا ہوں یہ تحفے تحائف کا مسئلہ بھی اتنا کمپلیکیٹ ہو گیا, یہ تو آپ بول رہے سادہ, ارے عمرہ حج کو گئے تو آ کے وہ بےچارے زیر بار ہو گئے. عمرہ حج کو جائے تو کیا کیا لانا ضروری ہے آپ کو سب رشتہ داروں کے لیے؟ ایک جانماز, اور ایک پانی کی بوتل میں زمزم, ایک تسبیح, ایک گھڑی ہے نا, کچھ ریلیٹیو جو نزدیک رہتے گھڑی دینے پڑتا, اور کچھ عجیب و غریب چیزیں رہتی, تھوڑا سا کھجور اس کے اندر رہتا. تو وہاں بھی لوگوں کو پتا چلے گا یہاں ہوتا, تو پیکج بنا کے دے 5 ریال, اس میں ایک ٹوپی رہتی, ایک تصویر رہتی, 1-2 کھجور رہتے, ایک پانی کی بوتل رہتی, 10 ریال کا سیٹ ہے, 25 ریال کا سیٹ ہے. تو وہ آ رہے بےچارے عمرہ کر کے, لیکن لانا کیا یہ سب ہے. تو آپ جو لا نہیں سکتے سامان کا مسئلہ ہوتا تھا, بمبئی میں لوگوں کو پتا چل گیا. تو جہاں آپ کا پورٹ سٹی ہے وہاں لوگ لا کے بیچ رہے آپ کو 250 روپے کا سیٹ, 500 روپے کا سیٹ. تو وہ عمرے سے آ رہے 50 کلو لے کے, پھر یہاں سے 500 کلو خرید رہے ہو, پھر گھر آ رہے پھر ایک کھجور فلاں اور فلاں. بٹ نیچرلی یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی. تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی غلط ہے, لیکن ہمارا بھی رویہ کیا ہے, ان کی ایکسپیکٹیشن کو پورا کرنے کے لیے ہم بھی تڑپ رہے ہیں. ایک آدمی کو پانی مل رہا زمزم کا 5 لیٹر, وہ 5 لیٹر لا کے 50 لیٹر مکس کر رہا, زمزم کا بچا وہ ختم ہو گیا, پھر آپ سب کو بانٹ رہے ہیں. تو لینے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے, اتنے لوگوں کو یہ آدمی زمزم نہیں پلا سکتا. ایک پرسن کو صرف 5 لیٹر ملتا ہے, دوسرا طریقہ نہیں ہے اس کا لینے کا, زیادہ ملتا ہی نہیں ہے. اور آپ نے ایک سے زیادہ ڈالا تو آپ کو بتائے وہاں سے آپ کو فلائٹ میں چڑھتا ہی نہیں. اگر آپ پہلے لوگ باکسز میں ڈبوں میں بھر بھر کے لا لیتے تھے, بیگ میں ویٹ کے بدلے پانی لاتے تھے, اب نہیں لانے دیتے. تو اب سامنے والا جب ایکسپیکٹیشن پانی کی رہیں گی تو آپ مکس مت کیجیے. آپ بولیے کہ اتنے میرے نیئر اینڈ ڈیئر آلریڈی تھے, پانی ختم ہو گئے, سمپل. پھر حج عمرے گئے تو کھجور دینا تھی. یہ جو لوازمات ہو گئے نا, تحفے تحائف باہر جا کر آئے, بہت زیادہ ہو گئے, اور اتنا زیادہ کہ آپ نے کہا کہ بس ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی, نہیں لائے تو ناراضگیاں, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں
کوئی لائے تو آپ خوشی سے وہ کرے، کوئی نہ لائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ایکسپیکٹیشن رکھنا یہ بہت ہی عجیب بات ہے بہرحال، لیکن اب یہ سماج میں چل پڑا ہے. آپ لوگوں کو بتا دے کہ میرے حالات نہیں ہے، میں نہیں لا سکتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں دل لوگ برے نہیں کریں گے. بٹ اینی ویز یہ چیز ہوتے رہیں گی، آپ بولنے کے بعد بھی لوگ ایکسپیکٹیشن آپ سے جاری رکھیں گے. اس کا کوئی سولوشن حل میرے پاس موجود نہیں ہے. امیدیں جو لگاتے ہیں آپ سے سب کو حل نہیں ہے میرا. تو بہرحال آپ ان کو بتا دیں، لیکن آپ کی اصلیت کیا ہے، ہو سکتا ہے ایکسپیکٹیشن ان کی اس میں کم ہو جائے. جی السلام علیکم. میرا ایک سوال یہ ہے، کیا دیکھیے ہمیں لوگوں کی دعوتیں آتی ہے تو ہم کسی کی شادی میں، حقیقے میں یا جو بھی پروگرام میں ہم لوگ جاتے ہیں دعوت، تو کبھی ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہم کو بھی سب کی دعوت کرنا پڑتا ہے یا کچھ شادی وغیرہ میں، لیکن ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم سب کی مطلب اچھے سے دعوت کریں یا زیادہ پیمانے پہ دعوت کریں. اس لحاظ میں ہم کوئی قرض وغیرہ لیتے ہیں یا پھر اس اعتبار سے تو نہیں کر سکتے اتنی حیثیت سے، لیکن تھوڑا بہت بھی جو کرتے ہیں تو یہ فضول خرچی میں آئیں گا، یا پھر ہماری ایسی سوچ ہے کیا ہم نے یہ کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ جی ہے سمجھ. فیل ہوتا ہے کہ ہم سب کی دعوتیں کھا رہے ہیں، ہم خود نہیں کر رہے ہیں، اور کبھی ہمارا موقع آ گیا کہ ہم نے بھی کرنا چاہیے، یا شادی بچی کی یا حقیقہ یا کچھ، اور ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تو بھی ہم تھوڑا کسی سے لے کر یا کچھ جی میں سمجھ. کر کے ہم کرتے ہیں، تو یہ فضول خرچی میں آتا ہے. جی دیکھیے سوال آیا کہ لوگوں کی دعوت لیتے ہیں تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے اور ہمارا بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی ان کو دعوت دے کے بلائیں. تو سوال یہ تھا کیا یہ کرنا درست ہے یا کیسا، اور خاص طور سے پھر پیسے نہیں ہے تو قرض لے کر کریں. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو دعوت دی تو یہ دعوت کوئی آپ کو ادھار نہیں رہتی. یہ ہمارے پاس ایک کلچر ہے کہ لوگوں کی دعوتیں ادھار ہے، کچھ بھی ادھار نہیں رہتا ہے. جب اس نے دعوت دی ظاہر سی بات ہے اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعوت دی. ایک مومن دوسرے مومن کیوں کھلاتا ہے بھائی؟ رزق انسان کی کمائی کا سب سے بہترین پارٹ ہوتا ہے. حدیث میں الفاظ ہے کہ اس بات کا خیال رکھنا، آپ سے فرماتے ہیں کہ تیرا رزق متقی لوگ کھائے، کیونکہ رزق آپ فرماتے ہیں پرائم چیز ہے اپنی انکم کی، ہر کسی کو نہیں کھلا سکتے آپ. جب کوئی آپ کو دعوت دے کے بلا رہا ہے تو اس کا کام نہیں ہے کہ آپ سے ایکسپیکٹ کرے، اور آپ بھی یہ مت سوچیں کہ اب چونکہ اس کا کام کو ریٹرن کرنا، لیکن ہمارے پاس ایک کلچر ہے لوگوں کی دعوتیں ادھار ہے. اب اگر ایسا سوچیں گے تو میں تو کتنا زیر بار ہو جاؤں گا، کتنے لوگوں کی دعوت ادھار ہو جا رہی مجھ پر، کتنے لوگ بلاتے دنیا بھر میں، کیا یہ سب جواب دیتے بیٹھیں گے؟ یہ سب فالتو. اور اس لیول تک سمجھتے دعوت ادھار رہ جاتی کہ کوئی مر گیا تو اس کو جو لوگ کاندھا دیتے نا تو اس کو بولتے لاؤ ضرور، ان کا کاندھا ادھار رہ جاتا. نہیں تو میت کے گھر پہ بولتے نہیں کھا کے ایک نیوالا جانا ہے تو کاندھا کیا ادھار رہ جاتا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ادھار رہتا ہے. آپ کو کسی نے بلایا، اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مہمان کو بلایا، آپ اس کے گھر گئے، آپ نے بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے پاس گئے، یہاں معاملہ ختم ہو گیا. اب کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کو بلائے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کے بارے میں فکر کریں، کیونکہ آپ بھی سوچیں گے ہم نے نہیں بلائے، کھانے جا رہے تو تھوڑے دن بعد آپ کو کیا تھاٹ آئے گا، اپن جاتے نہیں، چلو چھوڑو، کیونکہ اپن کتنوں کی کھا لے رہے، اپن تو نہیں بلا رہے. تو یہ پہلے یہ سوچ میں تبدیلی لائے. ایک دوسرا، اب آپ نے دعوت کھائی، دوسرے آپ سے ایکسپیکٹ کرے دعوت دو تو آپ بولتے ہیں ہماری حیثیت نہیں، پلینلی بالکل کوئی بری بات نہیں ہے. تو کیا کریں گے ایک انسان، کیوں یہ خوش کرنے کا. تیسرا، قرض لے کے دعوت ہے تو میں بولوں گا بالکل مت کیجیے، کیونکہ قرض کا معاملہ کیا ہے وہ سمجھے آپ. قرض لینا جائز ہے، قرض لینا جائز ہے، لیکن بالکل پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں رسک ہے بہت بڑا کہ آپ دنیا سے چلے جائے تو بہت بڑا مسئلہ ہے جب تک کہ کوئی چکائے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخروص کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے جب تک کہ یہ بتایا نہ جاتا کہ اس کا قرض ادا ہو چکا ہے یا کوئی وعدہ نہ کرتا کہ میں چکاؤں گا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے. سمجھو اس بات، قرض بہت خطرناک چیز ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا یہ شادی بیاہ عقیقے ولیمے کے لیے بالکل قرض نہ لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولیمے دیکھیں، نکاح کے کوئی کھانے نہیں ہیں، ولیموں کے اندر آپ کو ملیں گا کھانا. ولیمے میں سے ایک ولیمہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، ایک ہی ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی تھی، بس ایک تھا ولیمہ. باقی کسی ولیمے میں اتنا بڑی دعوت نہیں ہوئی، اتنا زیادہ مطلب اس ٹائپ کا کچھ نہیں بنا. سمپل چیزیں بنی جو تھی اویلیبل دے دی گئی. اور دعوت بھی کیسی دے دی گئی تھی یہ آپ کو بتاتا ہوں میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ آپ نے کیا، جانور ذبح کیا گیا، کھانا پکایا گیا. اللہ کے رسول نے جو ہے انس بن مالک کو بلایا اور کہا جاؤ انس راستے سے جاؤ، اتنے دور تک جتنے لوگ ملے بلا کے لا لو. انس بن مالک گئے، کہا اللہ کے رسول ولیمہ آئیے، اللہ کے رسول ولیمہ ہے، جہاں تک جا سکے گئے، جتنا آپ سے بنا تھا اتنے لوگ آئے، کھائے اور چلے گئے. یہ کوئی پرٹیکولر نہیں تھی ہاں چلو نکالو لسٹ. ہمارے پاس تو کیا ٹینشن چلتا بھائی، لسٹ نکالو، لسٹ بنتی ہے ان کے سسرال کے سسرال کے سسرال کے سسرال، مطلب کہاں تک جاتا مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، وہاں تک دعوتیں دی جا رہی. کیا تماشا ہے بھائی، یہ سب طریقہ نہیں تھا. دیکھیے آپ ولیمے کی سادگی دیکھیے، اور اسلام کی سادگی یہی ہے کہ کھانا بنا اور اعلان کیا جا رہا ہے آئیے کھانے، یہ ولیمے کی دعوت ہے. ہمارے پاس تو
نعوذ باللہ کتنا نام رکھے ہیں اس شخص کا. بس تو میں نے آج تک ابھی بھی دیکھ رہا ہوں میں لوگوں کو, ہم نہیں جائیں گے ان کی دعوت میں. بھائی کیوں نہیں جائیں گے؟ واٹس ایپ پہ کوئی دعوت بھیجتا ہے کیا؟ اتنے ہلکے دکھ رہے ہیں. مطلب آپ آ کے کارڈ دینا چاہے, کارڈ دے دیا آ کے آدمی, کارڈ دیا, ہم نہیں آئیں گے. اب آپ کیا ہو گیا, دولہے نے لانا کارڈ, یہ طریقہ رہتا, دولہے نے لا لیا ہم نہیں آئیں گے. اب یہ کیا ہے, دولہے کے باپ نے بھی آنا ساتھ کارڈ دینے تو جاتے دعوت میں. کیا تماشا یہ حالت ہے. دعوتوں میں اس میں سب سوفسٹیکیشن لا لیا ہم نے. تو آپ اللہ کے لیے خرچ لے کے دعوت مت کیجیے, میں ریکویسٹ کروں گا. کوئی دعوت ادھار نہیں رہتی. آپ نے سو نہیں ہزاروں کو بھی کھایا تو اس نے بلایا, اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بلایا, اس کو اجر ملا. آپ گئے اللہ کو راضی کرنے گئے, آپ کو اجر ملا, ختم ہو گیا معاملہ. اگر کوئی بولتا ہماری دعوت کا ہم کو تو نہیں دیے, تو بولنا اگر آپ نے اس نیت سے بلایا تھا تو آپ نے ہم کو بلانا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ دعوت ہے کوئی جس میں آپ بول رہے ہم بھی بلائیں گے تم بھی بلاؤ ہم کو؟ یہ کون سی دعوت ہے؟ یہ تو کوئی دعوت ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, لہٰذا آپ قرض لے کے بالکل نہ کریں. قرض کا معاملہ ذرا خطرناک ہے, اللہ نہ کرے. زندگی موت کسی کو نہیں پتا, بھول گئے کچھ ہو گیا ان اس طریقے ایسی چیز کے لیے قرض دیا تو اس کے لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی. عقیقے کا معاملہ ایسا ایسے ہے تو کرو, نہیں ہے تو اللہ جب زندگی میں دیں گا تب کرو. ولیمے کا ایسا ہے کہ جو حالت ہے جو استطاعت ہے اس میں کرو, چاہے اگر 10 لوگوں کو بلا سکے 10 کو بلاؤ, 100 کو بلا سکے 100. قرض لینے کے چکر میں مت جاؤ. اور یہی بس پھر ساری چیزیں کیا کرتی انسان کو اصل جگہ جہاں خرچ کرنا ہے وہ چھوڑ کر یہ نقلی چیزوں میں ہمارا پورا مال و دولت خرچ ہو رہا ہے. بہرحال اس سے آپ احتیاط کریں. السلام علیکم. سر میرا نام عطیہ اللہ خان ہے, میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں. تو ہمارے خاندان میں ایک ایسے بولا جاتا ہے کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں, مہمان میں آپ کو بلائے ہیں یا پھر کسی فنکشن میں جا رہے ہیں, تو یو ہیو ٹو ڈریس اے پرٹیکولر وے. کہ آپ ایک پروفیشن میں ہیں یا پھر آپ ایسے ہیں تو ایسے جائیے. سادگی مطلب آپ کے اوپر سوٹ نہیں ہوتی. اور وہاں پہ اگر ان سے آرگیو کرو تو کبھی کبھی وہ حدیث بھی پیش کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو پھر آپ اس طریقے سے دکھنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے. تو اس سے متعلق پیرنٹس کو یا فیملی ممبرس کو کیسے سمجھا اور اس میں کیا کرنا چاہیے؟ سادگی اختیار کرنی چاہیے یا پھر؟ بھائی نے اچھا سوال کیا کہ ڈریس کے تعلق سے لوگ دعوت وغیرہ کے تو پرٹیکولر ڈریس کے بارے میں بولتے ہیں ایسا پہنو, چونکہ آپ کے پروفیشن کے اعتبار سے, فائنینشیل سٹیٹس کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے سوٹ کرتا ہے, آپ کو اللہ نے دیا ہے تو کرو. تو پہلی چیز تو یاد رکھیے یہ بات بالکل صحیح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص آئے, بال بھی تھوڑے بکھرے ہوئے تھے, لباس بھی تھوڑا صحیح نہیں تھا. نے کہا کیا تمہارے پاس مال و دولت کی کمی ہے؟ تو جیسی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو فوراً اس شخص نے کہا اللہ کے رسول میں مالدار انسان ہوں, میرے تو زمین ہے, جائیدادیں ہیں, کھیت ہے, روپیہ پیسہ ہے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کا اثر تیرے جسم پر دیکھنا پسند کرتا ہے. کیونکہ وہ مطلب بہت ہی ہوتا ایسے ہو گئے تھے کہ ان کو دیکھ کر غلامی کا تصور آیا تھا, اللہ کے رسول کا مدد کر دو ان کی. تو آدمی نے اتنی چیزیں ویسی چیزیں استعمال کرنا جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے اس میں مسئلہ نہیں, جائز ہے, یہ بالکل جائز. لیکن اس میں بھی اگر کوئی احتیاط کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. صحابہ اس نے بھی احتیاط کر رہے تھے نا, حضرت عمر کیا نہیں ہوگا ان کے پاس تھا, پھر بھی جو تھا موٹا کھانا, رف کپڑے پہننا اور ایک رف لائف سٹائل کو آپ پسند کرتے تھے لائف کے, جس میں انسان نزاکت میں اور سستی اور قاہری میں نہ جائے, ایک دم چاق اور چوبن ہمیشہ تیار رہے قوم کے لیے اور ملت کے لیے, آپ پسند کرتے تھے. لیکن یہ بھی جائز ہے. لیکن ہمارے پاس کیا ہوگا اس جائز پوائنٹ کو لے کے وہ لمٹ لیس چلا گیا نا پوائنٹ. اب جیسا کہ ایک پرٹیکولر ڈریس پہننا اچھی بات ہے, ایک پرٹیکولر ڈریس کو ہر بار نیا لے کے پہننا, ایک پرٹیکولر ڈریس کو ہمیشہ نہیں پہنتے, اس میں پرٹیکولرٹی کو بدلنا ہر پروگرام کے اعتبار سے. جیسا کہ آپ نکاح میں جا رہے تو کرتا پاجامہ پہ نہیں ہے, ولی میں جا رہے تو پینٹ شرٹ میں جائیے, کیا آپ نے کیا اب یہ اننیسیسری سوفسٹیکیشن اب شروع ہو رہا ہے. میرے پاس ایک پینٹ شرٹ ہے, میں ہر جگہ یہ پہن کے جا رہا ہوں کوٹ پینٹ, ٹھیک ہے نا, نہیں یہ تھوڑی ہوتا. شادی میں گئے تو سمجھے نا کرتا پاجامہ, شادی کے دن کسی کے پاس جا رہے فیملی ممبر تو کرتا پاجامہ, ولیمے کے دن جا رہے تو پھر آپ یا تو اپنے ولیمے کا پہنے